بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز چیئرمین، ممبران، خواتین و حضرات، السلام علیکم اینڈ گڈ آفٹرنون۔ نیپرا کی جانب سے میں علیشہ اکمل تمام شرکا کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم اپنی تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر و برابری کرنے والا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ معزز سامعین، کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس ہال میں موجود تمام شرکا سے درخواست کی جاتی ہے کہ شور اور الجھن سے بچنے کے لیے پرسکون رہیں۔ اپنے دائیں ہاتھ پر تیزی سے جائیں لیکن بھاگے نہیں۔ قریب ترین ایمرجنسی ایگزٹ سے لائن بنا کر منظم طریقے سے باہر نکلیں۔ ہیڈ کاؤنٹ کے لیے اسمبلی ایریا پر رپورٹ کریں۔ اگر ضرورت ہو تو فرسٹ ایڈ کی سہولت بھی موجود ہے۔ شکریہ۔ آج کے اس سیشن کا موضوع عارضی حفاظتی گراؤنڈنگ کے بارے میں ہے۔ ہم آئے روز سنتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ میں کام کرنے والے کارکن کرنٹ لگنے کی وجہ سے شدید زخمی یا پھر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ان قیمتی جانوں کو کس طرح محفوظ کیا جائے، اس کے لیے آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں اوپننگ سپیچ کے لیے چیئرمین نیپرا جناب توصیف حسن فاروقی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ یہاں آپ کی آمد کا۔ سہیل صاحب تھینک یو ویری مچ۔ میں ابھی آپ کی لسٹ دیکھ رہا تھا، پچھلے اگست سے آپ نے ماشاءاللہ 14 ایسے آپ نے ایونٹس کروائے ہیں نیپرا میں، وچ از لائک مور دین 1 پر منتھ۔ تو جس سے کہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ کو ہم نے ہائر کیا تو یو آر دا فرسٹ HSC سپورٹس دیٹ وی ہیو ود ان نیپرا۔ تو تھیم یہ تھا کہ پاور وتھ سیفٹی، کہ ہمارا جو یہ سیکٹر ہے اس کے اندر اسپیشلی آپ کو پتہ ہے بینگ اے ریگولیٹر، ہم جنریشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن اور ایون انوویشن کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ کافی ایکسیڈنٹس ہوتے تھے اور شاید ابھی بھی ہو رہے ہیں، اور اس میں کافی فیٹیلٹیز بھی ہو رہی تھیں، انجریز ہو رہی تھیں، لوگوں کی بڑی قیمتی جانیں ضائع ہو رہی تھیں۔ اور ہمارا جو سیکٹر ہے وہ اس لحاظ سے بڑا کرٹیکل ہے کہ ہم لوگوں کی خوشیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے غمی میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور ہم ان کی ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ ہمارا جو الیکٹریکل اکوپمنٹ ہے یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہا ہے، لیکن اس میں ناگہانی ایونٹس ایسے ہو جاتے ہیں جس کا ہیومن لائف پہ بڑا کیٹاسٹرافک ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، اور جانیں، بہت قیمتی جانیں ضائع بھی ہوتی ہیں۔ تو نیپرا اتھارٹی کا یہ ایک ویژن ہے کہ ہماری زیرو ٹالرنس ہے اگینسٹ ایکسیڈنٹس۔ ہم آئیڈیلی پاکستان میں بالکل زیرو ایکسیڈنٹس دیکھنا چاہتے ہیں، جیسے سورہ مائدہ میں ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچا لی تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جتنے ہمارے دوست، ہمارے بھائی، ہمارے بلکہ اب تو کراچی میں انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں خواتین بھی جو ہیں، اس کو روشنی بازی کا نام انہوں نے دیا ہے، خواتین کو بھی انگیج کر رہے ہیں وہ الیکٹریکل کے کاموں کے لیے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ سب دوست جو ہیں صبح جو گھر سے نکلیں سیف اینڈ ساؤنڈ، تو رات کو وہ بالکل اپنی فیملی کے ساتھ شام کو جا کے انجوائے کریں، ڈنر کریں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں اور زیرو ایکسیڈنٹس ہوں۔
تو اسی تھیم سے ہم نے سوچ کے اتھارٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم HSC کو ریویمپ کریں گے پورے پاکستان کے سیکٹرز میں، جنریشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن میں. اسی لیے ہم نے سہیل صاحب کو ہائر کیا. ہی واز ورکنگ ان سعودی عربیہ اور ان کا بڑا اچھا انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. تو یہاں کے انہوں نے وہ جو اچھی پریکٹسز انہوں نے وہاں ایکسپیرینس کی، اس کو یہاں پہ انہوں نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی. اور میری نظر میں کافی حد تک اس میں انہوں نے کامیابی حاصل کی. اور جو سب سے بڑی بات کی، انہوں نے بہترین ہمارے نیپرا کے سٹینڈرڈز بنائے اور ایک زبردست پورٹل بنایا جس کے تحت ہمارے پاس اس وقت فنگر ٹپس پہ پورے پاکستان کا ڈیٹا اویلیبل ہے کہ جنریشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن، سیکٹر وائز، پروونس وائز، کمپنی وائز، دیر آر ڈفرینٹ پیرامیٹرز جس پہ آپ ان کی پرفارمنس چیک کر سکتے ہیں. کیا HSC فرنٹ پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا زبردست کام ہے اور گاہے بگاہے آپ سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اسپیشلی جو ہمارے دوست پرٹیکولر ڈسٹریبیوشن والی سائڈ پہ ہیں، جبکہ آج کا ہمارا ٹاپک تو میں خانے جنریشن، ٹرانسمیشن، ڈسٹریبیوشن تینوں پہ ایکولی ایپلیکیبل ہے. تو ابھی ہم نے ایک اپنا چھوٹا بکلیٹ یا کتابچہ جسے کہتے ہیں وہ بھی لانچ کیا ہے، تھینکس ٹو فیسکو جن کی مدد سے ہم نے اس کو ڈیولپ کیا ہے. تو پہلی دفعہ، حالانکہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے دنیا میں، یہ بڑی نارمل سی چیز ہے، لیکن شاید مجھے بتایا گیا کہ پہلی دفعہ ہم نے ایک کتابچہ جو ہے وہ شائع کیا جس میں ساری سیفٹی پریکاشنز جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں، اور ایک واکنگ مینول کہہ لیں، انسائکلوپیڈیا آن HSC. تو اگر کسی کو کوئی بھی HSC سے ریلیٹڈ ایشو ہے اس سے وہ کنسلٹ کر سکتا ہے. تو اس کا مقصد صرف یہ ہے، اس کی جزا ہمیں صرف اللہ تعالیٰ سے چاہیے. کوشش یہ ہے کہ آپ سب لوگ سیف رہیں. میں 20 سال ابوظہبی میں رہا ہوں اور یہاں بھی 3 سال میں نے پہلے گوروں کے ساتھ ہی کام کیا. تو وہ اپنے کام کو موسٹ ڈیلیجنٹلی لیتے ہیں، لیکن ایک چیز جو وہ اپنے کام سے بھی زیادہ سیریسلی لیتے ہیں وہ ہے HSC. تو ہمیں بھی، ہمارا تو مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنی پروٹیکشن کریں. تو اپنے لیے، اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے یہ ہم پہ مسٹ ہے. تو جو آج کا ٹاپک ہے اس کو میں زیادہ ٹچ نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے پاس اسپیشلسٹ موجود شفیق صاحب موجود ہیں. وہ آپ کو اپنا انٹروڈکشن بھی دیں گے، آپ کو اپنے ایکسپرٹیز سے آگاہ بھی کریں گے. تو جو ٹیمپرری ارتھنگ کے لیے آج وہ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ جب بھی آپ الیکٹریکل اکوپمنٹ پہ کام کر رہے ہو، کوئی ڈیڈ لائن ہو، کوئی خدا نخواستہ بیک فیڈنگ ہو رہی ہو، کوئی UPS کی سے الیکٹرک کرنٹ فلو ہو رہی ہو، لائٹننگ ہو رہی ہو، یا اور کسی جنریٹر کے تھرو بہت سارے ایسے کیسز ہو سکتے ہیں جس میں کہ ان ایکسپیکٹڈ کرنٹ فلو، ایکسس کرنٹ فلو جو ہے، اور آپ کو پتا ہے کرنٹ ہمیشہ لیسٹ ریزسٹنٹ جو پاتھ ہوتا ہے اس کی طرف جاتی ہے. تو ہم نے آل وی نیڈ ٹو ڈو از کہ ایک اس کو پاتھ دینا ہے جو کہ ہیومن جو آپ کی اوہمز ہوتے ہیں ہمارے، شاید 100 اوہمز کے قریب ہوتے ہیں ہیومن بینگ کے، سہیل صاحب اگر آپ کو یاد ہو. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انڈر 5 اوہمز کی ہم جو ہے نا وہ ارتھنگ پرووائڈ کریں، تاکہ جو ہی اس کو کوئی ایکسیس کرنٹ وہاں پہ آئے تو اس کو ایک لیسٹ ریزسٹنس کا پاتھ ملے اور وہ وہاں فلو کر جائے، بجائے اس کے کہ ہیومن باڈی کے اندر سے گزرے اور انسان کو وہ کل کر دے، فیٹیلٹی ہو جائے. تو یہ تھیم ہے. اصولاً تو ہمیں، میں ابھی سہیل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ وائی آر وی ہیونگ اے سیمینار آن ٹیمپرری ارتھنگ. ہمیں آئیڈیلی تو پرماننٹ ارتھنگ رکھنی چاہیے جو ہماری ریگولر پرماننٹ الیکٹریکل انسٹالیشنز ہیں، لیکن بہت سارے کیسز میں ہمیں ٹیمپرری بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آج آپ کو جو اسپیشلسٹ ہیں وہ بتائیں گے کہ ٹیمپرری ارتھنگ کی کیا ضرورت ہے، کیا اس کی افادیت ہے. تو ود دس آئی کلوز مائی ٹاک. اگین آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اسپیشلی ہمارے وہ دوست جو یہاں تشریف لائے اور وہ بھی تمام دوست جو ہمارے ساتھ زوم پہ کنیکٹڈ ہیں. تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو. مجھے جی انفارچونیٹلی ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے تو میں آپ کے پاس زیادہ دیر نہیں ٹھہروں گا. تو بٹ آئی ہوپ کہ یہ ریکارڈنگ ہوگی. اور سہیل صاحب جتنے بھی آپ کے پاس میں بھی ریکارڈنگز ہوئی ہیں یا جو بھی آپ کے پاس مٹیریل اویلیبل ہے، آپ کا جو پورٹل ہے اس میں آپ اس کو ڈالیں تاکہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے جو ابھی نہیں دیکھ سکے اس کو، وہ اپنے کنوینئنٹ ٹائم میں اس کو دیکھ سکیں، اس سے فیضیاب ہو سکیں. تھینک یو. بہت شکریہ چیئرمین صاحب. معزز سامعین، نیپرا نے 2021 میں پاور سیفٹی کوڈ دوسرا ایڈیشن ریلیز کیا جس میں پاور سیکٹر کے لیے حفاظتی رہنمائی فراہم کی گئی ہے.
تاکہ ہمارے تمام کارکن ڈیوٹی آرز میں محفوظ رہیں۔ اس سلسلے میں گراؤنڈنگ کے بارے میں پاور سیفٹی کوڈ ہماری کیا مدد کرتا ہے، اس کے لیے میں جناب سہیل احمد کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ اس بارے میں ہمیں آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علیشہ۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں چیئرمین صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا 2020 سے، اور مسلسل ہماری رہنمائی بھی کی اور سپورٹ کیا، جو ٹارگیٹس دیے گئے تھے ان کو اچیو کرنے کے لیے، اور الحمدللہ ہم کافی حد تک اس کو اچیو بھی کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے، اسپیشلی اس کی ضرورت یوں پڑی کہ ہمارے پاس بہت زیادہ جو فیٹل اور نان فیٹل ایکسیڈنٹس جو رونما ہو رہے تھے وہ بیک فٹنگ کی وجہ سے ہو رہے تھے۔ تو اسپیشلی جو ہمارے اسکلڈ جو لائن مین ہیں اور اسکلڈ جو فیلڈ کے ہمارے حضرات تھے وہ اس سے افیکٹ ہو رہے تھے۔ تو پراپرلی ہم آج فکس گراؤنڈنگ کو بھی کچھ ڈسکس کریں گے، اور وہ کافی کلیئر ہے ہمارے پاور سیفٹی کوڈ میں بھی، اور جو ٹیمپرری گراؤنڈنگ ہے اس کو پراپرلی کیسے اپلائی کرتے تو شفیق صاحب اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ تھوڑا سا میں پاور سیفٹی کوڈ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ اس میں اگر آپ جائیں گے سیکشن 7.21 میں، وہ کافی ڈیٹیل ہے اس میں، ٹھیک ہے جی، فکس گراؤنڈنگ کے بارے میں بھی اور ٹیمپرری گراؤنڈنگ کے بارے میں۔ یہ سمپل کیا جو ریکوائرمنٹس مینس یہ لیگل باؤنڈنگ ہے، ٹھیک ہے جی۔ انسٹال اینڈ مینٹین ارتھنگ گراؤنڈنگ سسٹم، یہ آپ نے انسٹال بھی کرنا ہے اور مینٹین بھی رکھنا ہے۔ اس کی جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے، تو اس کو مینٹین بھی کرنا ہے، اس کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، ریزسٹنس ٹیسٹنگ وغیرہ، وہ سب اس میں کافی دیا ہوا ہے۔ ویریفائی انٹیگریٹی آف فکسڈ ارتھنگ گراؤنڈنگ بائی کنٹینیوٹی ٹیسٹ اینڈ ریزسٹنس میئرمنٹ، ٹھیک ہے نا۔ اس میں وہ تمام دیا ہوا ہے کتنے اومس کا آپ نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، کس طرح ٹیسٹ کرنا ہے، کس فریکوینسی سے ٹیسٹ کرنا ہے۔ When circuits and apparatus are de-energized for work, they shall be, shall means mandatory، ٹھیک ہے نا۔ جہاں should ہوگا وہ آپشنل ہے، آپ کریں نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن جہاں shall ہوگا وہ مینڈیٹری ہے۔ تو grounded with portable grounding kit، تو اب یہ کٹ ہم نے کیسے یوز کرنا ہے؟ بیسیکلی ہمارے پاس بہت سے حادثات ایسے ہوئے ہیں کہ پراپرلی اس کو یوز نہیں کیا، تمام پریکاشنز لیے، لیکن اس کے باوجود جو حادثات ہو رہے ہیں، تو آج ہم اس کو سیکھیں گے کہ اس کو ہم کس طرح پراپرلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مووی ہے، میں ذرا اس کو پلیز پلے کر دیجیے گا۔ During the last part of the program, we looked at different ways in which an isolated or de-energized line can become energized. We also looked at one method of grounding that is commonly used to apply grounds on either side of the work area. In this part of the program, we'll look at another grounding procedure called equipotential grounding. You may also hear this type of grounding referred to as single point grounding, personal grounding, or equal potential grounding. Like the grounding method we saw earlier, equipotential grounding is a grounding procedure that provides a direct low resistance path to earth. Unlike the grounding method we saw earlier, equipotential grounding also limits the difference in potential between the worker and the line being worked on. In order to understand equipotential grounding, it's important to understand basic electrical principles. For example, one generally accepted principle is that when a circuit is energized, current will flow through every available path. In order to get a clearer picture of current flow in a circuit, we'll use Ohm's law and an illustration to see what we mean. This is a simplified illustration of a single-phase overhead distribution circuit. The phase conductor is here, and the neutral conductor is here. The phase conductor is isolated and de-energized. The line is de-energized because temporary grounds have been installed. If the circuit is energized, current will flow through each path to ground and to the neutral conductor back to the source. In this type of circuit, current will continue to flow until overcurrent protective devices, such as fused cutouts, reclosers, or breakers, operate to isolate
the circuit. The duration of current flow will also be affected by the electrical and mechanical qualities of the ground connections, as well as other factors. Now, there are many variables involved in determining resistance values and current flow in a circuit. For explanation purposes, let's say that the total resistance value of this ground is 10 ohms, and the total resistance of the other ground is 5 ohms. Let's also say that the line becomes energized at 7,620 volts. In the short period of time before the overcurrent protective devices operate to interrupt current flow, current will flow in every available path. In this example, the two grounds provide paths for current flow. We can use Ohm's law to determine the amount of current flow in each of the grounds on the line. Ohm's law states that current equals voltage divided by resistance. Starting with the ground on the left, its resistance is 10 ohms, and we said that the voltage is 7,620 volts. 7,620 divided by 10 gives an answer of 762 amps. So there is 762 amps of current flow here. On the other side of the work site, the other ground's resistance is 5 ohms, and the voltage remains the same. 7,620 divided by 5 gives an answer of 1,524 amps. So 1,524 amps of current will flow here. So in our example, we've seen that current will flow in the paths provided by the grounds. Now, let's suppose that a lineman is working on this same line. In this example, the lineman is working on a pole between the grounds we just saw. Let's also say that the lineman is in contact with the de-energized primary phase while standing on the wooden pole. If the line becomes energized and the lineman is touching the phase conductor, he is providing an additional path for current to flow to ground. We can determine the level of current flow in this path by using Ohm's law. Keep in mind that the use of leather work gloves, the resistance of work boots, and the conductivity of the ground and the pole will influence the lineman's resistance. But to simplify this explanation, let's say that the total resistance is 2,000 ohms. 7,620 divided by 2,000 gives an answer of 3.81 amps. So if the line becomes energized while the lineman is in contact with it, 3.81 amps of current will flow through the lineman until the protective equipment operates. Studies have shown that the let-go current threshold of a worker is at 9 milliamps, or 0.009 amps, and that ventricular fibrillation can occur at approximately 100 milliamps, or 0.1 amps after 3 seconds. Workers subjected to current less than the ventricular fibrillation point, but above the let-go threshold for more than 3 seconds, are in danger of life-threatening internal electrical burns. Now, even though there are grounds on the line, current will flow through the lineman because he is providing an additional path to earth. The lineman provides a path because there is a difference in potential between the energized line through the lineman and the earth. If the difference in potential between the line and the lineman can be limited or eliminated, then the current flow through the lineman to earth will also be limited or eliminated. This is accomplished by creating a zone of equipotential. A zone of equipotential is an area in which the potential remains the same as the potential of the line being worked on. Let's see how this can be done. This is the same three-phase circuit that we saw earlier, but in this example, a zone of equipotential has been set up. This is done by applying grounds in a way similar to what we saw before. There is, however, one important difference, and that is a cluster bar.
The cluster bar is attached to the pole just below the place where the lineman will be standing. Rather than bringing a ground lead from a ground rod directly to the system neutral, the ground lead is attached to the cluster bar. A separate lead connects the cluster bar to the system neutral. बहुत शुक्रिया फैसल साहब. नेक्स्ट उस पे स्लाइड पे जाइए. अच्छा, इसमें मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए हमारे जो वेबसाइट है पेट्रोबिक वेबसाइट ये अपना नेपरा जो वेबसाइट है हमारा उसमें हमारे HSE पेज पे तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है. पावर सेफ्टी कोड उसके अंदर जो मैंने बताया आपको 7.21 पे तमाम इंफॉर्मेशन फिक्स्ड और उसके लिए मौजूद है. तो आप प्लीज़ इसको भी रेफ़र कीजिएगा और वहाँ पे जाइएगा. और मज़ीद जो इसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन हमें शफीक साहब इंशाल्लाह बताएंगे. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू. शुक्रिया सोहेल साहब. फील्ड में काम करने के दौरान किसी भी इंसानी गलती की सूरत में डेडलाइन एनर्जाइज हो सकता है या फिर जनरेटर यूपीएस या डबल सप्लाई लाइन से बैक फीडिंग हो सकती है. इस सूरत हाल में हमारे फील्ड कारकुन किस तरह महफूज रह सकते हैं, इसके लिए मैं जनाब सैयद शफीक अजीज जो कि पेस्को में ASDO हैं को दावत देती हूँ कि वो हमें महफूज रहने के तरीकों से आगाह करें. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम. सबसे पहले मैं चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये स्टेज हमें प्रोवाइड किया ताकि हम एक दूसरे के साथ जो है नॉलेज शेयर कर सकें. उसके बाद मैं डेफिनेटली सुहेल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो बड़े प्रोफेशनल इंसान हैं और बड़े कोऑपरेटिव भी हैं, एक ट्रू लीडर हैं. और जितनी मेरे उनके साथ इंटरेक्शन हुई हैं उन्हें बड़ा ज़बरदस्त मुझे गाइड भी किया है और सपोर्ट भी किया है. अपना तारुफ कराऊंगा जी. मेरा नाम सैयद शफीक अजीज़ है एंड आई एम सर्विंग पेस्को फॉर द लास्ट 20 ईयर्स. इसमें 10 साल मुझे ऑपरेशन में मैंने ड्यूटी की है. उसके बाद जो आखिरी 10 साल है जो ये आधा हिस्सा है मैं ट्रेनिंग में गुजारा हूँ. अभी भी मैं स्वाद सर्कल ट्रेनिंग सेंटर उसको चलाता हूँ. वहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है अलाइनमेंट्स वगैरह की. आज का जो टॉपिक है आरजी फास्ट ग्राउंडिंग के हवाले से उस बहुत हवालों से वो बहुत अहमियत का हामिल है. जिस तरह हम सुनते हैं आए दिन के हादसात होते रहते हैं लाइनों पे जो लाइनमैन काम करते हैं और ख़ुसूसन इन दिनों में जो हम पीक दौर में हम ये हैं ये जो 5-6 महीने हमारे मई से लेकर सितंबर तक इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे फॉल्ट्स रेशो बहुत ज़्यादा है. काम ज़्यादा लाइनमैन करते हैं, इसकी वजह से हादसात भी ज़्यादा होते हैं. तो इन दिनों में ये टॉपिक यहाँ पे रिप्रेजेंट करना या प्रेजेंट करना मेरे लिए वो ऑनर भी है और एक ज़रूरत भी है इस वक्त कि हम इसको समझें कि जो हम गलतियाँ करते हैं जो हमारे लाइन में गलतियाँ करते हैं ज़्यादातर जब वो लाइन पे काम करते हैं तो वो गलतियाँ ना दोहराई जाएं. जैसा कि बहुत सारे डिस्कोस के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे बैठे होंगे कि हमारे फील्ड में बेसिकली सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ऑन ग्राउंड तो है ही नहीं कोई. हम अपनी मर्द जो है अपने तहत कोशिश करते रहते हैं कि कोई सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन चलाए, सेफ्टी ट्रेनिंग चलाए और सेमिनार्स हों ताकि ये सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट हो. लेकिन उसके बावजूद जो है HT आलात अगर हम देखें HTPPE जो है HT लाइन पे काम करने के लिए वो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं. जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो भी मैं ट्रेनिंग से खुद बिलोंग करता हूँ लेकिन ट्रेनिंग भी सच वैसी नहीं होती जो होनी चाहिए. बहरहाल बहुत सारी वजूहात हैं हादसात के लेकिन ये सबसे बड़ी वजह है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जब हम HT लाइन पे काम करते हैं तो हमारे साथ एक ही इक्विपमेंट है जो हमें HT लाइन पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो है RG फास्ट ग्राउंडिंग. इसके अलावा हमारे साथ कोई HT इक्विपमेंट है ही नहीं सिरे से. तो अगर एक इक्विपमेंट है और वो भी हम गलत लगाएं उसको वो हमें पता ना हो कि किस तरह लगानी है किस तरह इस्तेमाल करनी है
تو ظاہر ہے اس کے جو ہے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں، جو کہ ہم جو ہے وہ ہمیں پیش بھی آتے ہیں، یہ اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، بہت سارے ایکسیڈنٹس اس کے حوالے سے. میں ذرا اپنے آپریٹر سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو آگے سلائیڈز ہیں اس میں نے کافی ساری وہ ہے اینیمیشن یوز کی ہیں، تو آپ اشارہ اس کو دیکھتے ہیں، اینیمیشن اس کو آن کیے دیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلی سلائیڈ پہ یہ ہمارا تو سیفٹی ہمارا سلوگن ہے سرکل ٹریننگ سینٹر سوات کا. ایک دعا بھی ہے کہ بی سیف، حفاظت سے رہو. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیف ہے اس میں 4 جو ہے عادتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ ہمیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرنی پڑیں گی. کہ ہمیں اسمارٹ ہونا پڑے گا. ہم کہتے ہیں بی اسمارٹ، ذہنی طور پر اسمارٹ رہیے، بی الرٹ رہیے، جو فزیکلی بی فوکسڈ رہیے. جب آپ کام کر رہے ہو تو بی فوکسڈ، اپنے کام پہ توجہ دیں، آپ باقی توجہ چھوڑ دیں کاموں پہ. بی ایجوکیٹڈ، اپنے کام کے حوالے سے آپ کو علم ہونا چاہیے. تو یہ ایک سیفٹی سلوگن تھا. آج جو ہے جو عارضی حفاظتی گراؤنڈنگ ہے، اس کے جو مختلف پہلو ہیں اس کو جو ہم کور کر سکتے ہیں، لیکن جو ٹائم مجھے ملا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ آسان اردو میں اور آسان طریقے سے میں سمجھا سکوں، اپنا میسج آپ کو کنوے کر سکوں. جو انجینئرز حضرات ہیں وہ تو مطلب 2 الفاظ سے، اگر یہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی جو ابھی سہیل صاحب نے چلائی ہے، تو وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح پروٹیکشن ہو سکتی ہے. لیکن جو لائن مین ہے، جن کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ آسان اردو میں، آسان الفاظ میں، اور بہت ساری ڈیلی جو ہے ہم ایگزامپل ہیں ڈیلی لائف کے، اس کے ذریعے میں آپ کو سمجھا سکوں. تو آج جو ہم چیزیں کور کریں گے اس میں سب سے پہلے نمبر پہ ہم دیکھیں گے جی کہ عارضی گراؤنڈنگ اور مستقل گراؤنڈنگ ارتھنگ میں بیسیکلی فرق ہے کیا. جو چیئرمین صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ پرماننٹ ارتھنگ یا گراؤنڈنگ پہ بھی ہونی چاہیے، تو سہیل صاحب نے مجھے انسٹرکشن دی تھی کہ آپ تھوڑا سا سائز کا بھی ڈالیں. تو تھوڑا سا انٹروڈکٹری ہے کہ دونوں میں بیسیکلی فرق کیا ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے. پھر آگے جا کے عارضی حفاظتی گراؤنڈنگ لگانے کی وجہ اور ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ ہم عارضی گراؤنڈنگ لائنوں پہ لگاتے کیوں ہیں، تو اس کو لگانا اور اس سے فائدہ حاصل کرنا ہمارے لیے پھر مشکل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم ایچ ٹی لائنوں پر کام سے متعلق جو خطرات ہیں ان کی نشاندہی کریں گے کہ جب ہم ایچ ٹی لائن پہ کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہم پی ٹی ڈبلیو لیتے ہیں، اس کے بعد ایک پروسیجر ہے، لائن کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد عارضی گراؤنڈنگ لگاتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں، ہمیں ٹیسٹنگ کیوں کرتے ہیں، یہ عارضی گراؤنڈنگ کیوں کرتے ہیں، کون سے خطرات ایسے ہیں جو ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں جن سے ہم بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ خطرات ہم کور کریں گے. اس کے بعد جو ہے جو اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے جو ساری دنیا یوز کرتی ہے، اور سہیل صاحب نے میرے لیے تھوڑا سا آسان بھی بنا دیا ایک ویڈیو چلا کے، اس میں ایک پوٹینشیل بانڈنگ کے بارے میں تفصیلاً اس میں بحث کی گئی ہے، تو وہ ڈسکس کریں گے کہ ایکچولی کس طرح لگاتے ہیں اس کو، اسٹینڈرڈ کیا ہے دنیا کا. اس کے علاوہ ہم اسٹیپ پوٹینشیل اور ٹچ پوٹینشیل کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ اسٹیپ پوٹینشیل اور ٹچ پوٹینشیل کیا چیز ہیں. اور اینڈ میں ہم چند ایسے انسیف پریکٹسز ہیں جو ہم ڈیلی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لائن مین حضرات جو ہیں وہ یہ غلطیاں بار بار دہراتے ہیں. ایک دن یہ غلطی ہو گئی، ایک ہمارا ساتھی جان سے گیا یا وہ معذور ہو گیا، اگلے دن دوسرا لائن مین وہی غلطی دوبارہ دہراتا ہے. تو وہ غلطیوں کو ہم تھوڑا سا کور کریں گے کہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو ہمیں کور کرنی چاہیے. جی ابھی ہم پہلے ٹاپک پہ جائیں گے اپنے عارضی اور جو مستقل گراؤنڈ ہے اس میں کیا فرق ہے. تو مستقل گراؤنڈنگ کے حوالے سے جیسا کہ نام سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مستقل گراؤنڈنگ ہے یا ارتھنگ ہے، زمین کے ساتھ کسی چیز کا مطلب کنیکشن بنانا مستقل طور پر، یہ پرماننٹ لگا رہتا ہے. تو یہ سب سے پہلے اس کی پہچان ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں مستقل گراؤنڈنگ یا ارتھنگ میں ڈسٹریبیوشن سسٹم کے ان داتی حصوں کو زمین سے جوڑا جاتا ہے جن میں نارمل حالت میں کرنٹ نہیں گزرتی. تو پرماننٹ گراؤنڈنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کنڈکٹر کے علاوہ جو کرنٹ کیرنگ کنڈکٹر ہے لائن پہ، اس کے علاوہ جو داتی حصے ہیں، چاہے وہ ایچ ٹی پول ہو، ایل ٹی پول ہو، چاہے وہ ٹرانسفارمر کی باڈی ہو، اس کا نیوٹرل پوائنٹ ہو، چاہے کیپیسٹر کی باڈی ہو، اس طرح کی جتنے بھی ہم داتی حصوں کو جو نارمل حالت میں وہ کرنٹ کیری نہیں کرتے، ان کو ہم گراؤنڈ جو ہے وہ گراؤنڈ کے سے ان کا تعلق بناتے ہیں، اس کا کنیکشن بناتے ہیں. تیسرے نمبر پہ اگر آپ دیکھیں ان تمام داتی حصوں کو علیحدہ ایک پرماننٹ الیکٹروڈ یا ارتراڈ کی مدد سے زمین سے جوڑا جاتا ہے. جس طرح مستقل گراؤنڈنگ ہوتی ہی پرماننٹ ہے، تو اس کے لیے جو الیکٹروڈ ہم انسٹال کرتے ہیں زمین میں، جس کے ساتھ ہم کنیکشن بناتے ہیں، تو وہ پرماننٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مستقل گراؤنڈنگ یا ارتھنگ فالٹ کی آنے کی صورت میں جو ہے وہ سسٹم آپریٹ کرتا ہے. ظاہر ہے کہ
اگر مثال کے طور پر ہم لے لیں کہ ایچ ٹی پول جو ہے وہ ہم نے اس کی ارتھ کی ہوئی ہے پرماننٹ، تو جیسے ہی کوئی کنڈکٹر جو فیز ہے اس کے ساتھ چھوئے گا تو فالٹ کریٹ ہوگا. فالٹ کرنٹ جو ہے وہ ہماری جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ کم سے کم 5 اوم ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 5 اوم ہوتی ہے. تو جو فالٹ کرنٹ ہے وہ زمین کی طرف جو ہے وہ گزرے گی اور جو اوور کرنٹ ریلے ہے وہ آپریٹ ہوگا اور سسٹم جو ہے وہ بجلی بند ہو جائے گی. اور آخر میں جو میں نے پہلے سے بھی ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ارتھنگ سسٹم جو ہے اس کی مزاحمت جو ہے یا ریزسٹنس ہے وہ میکسیمم 5 اوم ہوتی ہے. تو یہ کچھ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو ہم نے سمجھنی ہے کہ یہ مستقل گراؤنڈنگ کے ساتھ یہ تعلق رکھتی ہیں. آگے اگر ہم دیکھیں اگلی سلائڈ پہ عارضی فاصلی گراؤنڈنگ جو آج کا ہمارا ٹاپک بھی ہے، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے عارضی ہے کہ یہ عارضی طور پر لگتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ اتار دیا جاتا ہے. اور اس میں اور مستقل گراؤنڈنگ میں بیسیکلی فرق کیا ہے کہ مستقل گراؤنڈنگ میں ان حصوں کو ہم زمین سے جوڑتے ہیں جو کرنٹ کیری نہیں کرتے ہیں، لیکن عارضی فاصلی گراؤنڈنگ میں ہم کنڈکٹر کو آپس میں بانڈ کرتے ہیں، شارٹ کرتے ہیں اور پھر اس کا کنیکشن زمین سے جوڑتے ہیں، اور وہ بھی عارضی طور پر. اس طرح اگر ہم تیسرے پوائنٹ پہ دیکھیں کہ جو بانڈیڈ یا شارٹ سورا کنڈکٹر ہیں وہ علیحدہ، اس کے لیے علیحدہ عارضی الیکٹروڈ بھی یوز ہو سکتا ہے، یا اگر پہلے سے پول ہمارا جو اسٹرکچر ہے یا پول ہے وہ ارتھ شدہ ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو عارضی الیکٹروڈ بھی ہم لگا سکتے ہیں یا پول کے ساتھ بھی اس کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. اس طرح عارضی گراؤنڈنگ مخصوص وقت کے لیے ہوتی ہے. جس طرح عارضی ہے تو ظاہر جب ہم لائن پہ کام کرتے ہیں اس وقت لگائی جاتی ہے، جیسے ہی ہمارا کام ختم ہوتا ہے تو ہم اس کو دوبارہ لائنوں سے ہٹا دیتے ہیں. عارضی فاصلی گراؤنڈنگ لائنوں پر تب لگائی جاتی ہے جب ہم پی ٹی ڈبلیو لیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو یہ بیسیکلی ڈفرنس تھا دونوں میں کہ عارضی گراؤنڈنگ اور مستقل گراؤنڈنگ ہوتی کیا ہے. آگے یہ ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے جو مختلف ڈسکوز میں ہم یوز کرتے ہیں، جو ہماری بک لیٹ ہے ایک کنسٹرکشن ڈیزائن والی، اس میں بھی آپ نے مستقل گراؤنڈنگ کے بارے میں یہ جو اس کی ڈیزائن ہے یہ ڈرائنگز آپ نے دیکھی ہوں گی. اور یہ عارضی گراؤنڈنگ بھی آپ دیکھ لیں کہ عارضی گراؤنڈنگ میں ہم نے کنڈکٹرز کو آپس میں بانڈ کیا ہے اور پھر اس کنڈکٹر کو پول یا ارتھ کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے. جبکہ مستقل گراؤنڈنگ میں ہم نے صرف پول جو داتی حصہ ہے لائنوں کا اس کو زمین کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کیا ہے. اس کے ٹیسٹنگ کے لیے بھی سہیل صاحب نے کہا تھا کہ اس کا ٹیسٹنگ جو ہے وہ میکینزم بھی تھوڑا سا اس پہ ڈال لیں. تو اگلی سلائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرماننٹ ارتھنگ ہوتی ہے اس کے لیے جو اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ارتھ ریزسٹنس ٹیسٹر. وہ بھی دو طرح کے مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، ہماری ڈسکوز میں بھی، بعض ڈسکوز میں ڈیجیٹل بھی ہے، بعض ڈسکوز میں دونوں ہیں، بعض میں صرف الیکٹرو میکینیکل ہے. تو یہ جب ہم یوز کرتے ہیں ڈیجیٹل میٹر تو اس ڈیجیٹل میٹر میں 3 اس کے ٹرمینل کنیکشنز ہوتے ہیں. ایک ای کنیکشن ہوتا ہے جو کہ اس ارتھ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم ٹیسٹ کرنے والے ہیں، جس کے ہم ریزسٹنس ٹیسٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد ایک پی ٹرمینل ہوتا ہے اور ایک سی ٹرمینل ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی جہاں پہ ہم نے جس ارتھ کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے وہاں پہ پیمائشی فیتہ لیتے ہیں اور اس سے 20 میٹر جو ہے ایک فیتہ کول لیتے ہیں اور 2 جگہوں پہ ہم نشان کرتے ہیں 10 میٹر اور 20 میٹر. تو 2 اسپائکس ہم انسٹال کرتے ہیں، ایک 10 میٹر کے فاصلے پہ اور دوسرا اس سے 10 میٹر کے فاصلے پہ. تو جو سی اسپائکس آپ کو نظر آ رہی ہے اس کا اور ارتھ کے درمیان 20 میٹر کا فاصلہ ہو جاتا ہے. ہم 10 میٹر والے کو پی ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اور 20 میٹر والے کو سی کے ساتھ. اور ہم سمپلی ہم اپنا رینج سلیکٹ کرتے ہیں ڈیجیٹل میٹر میں کہ کون سے رینج پہ ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، اور ٹیسٹر کو آن کرتے ہیں تو سیدھا سیدھا ہمیں رزلٹ دے دیتا ہے کہ اس ارتھنگ کی اتنی ریزسٹنس ہے. تو یہ ایک نارمل طریقہ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں اور یہ یوز کرنی چاہیے، کیونکہ آگے ہم اس بڑھیں گے کہ اس کا کیا اثر ہے عارضی گراؤنڈنگ پر بھی اور حفاظت کے حوالے سے بھی. ایک دوسرا طریقہ بھی ہے جو الیکٹرو میکینیکل ٹیسٹر کا ہے، یہ زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، پرانے زمانے کی پڑے ہوئے ہیں، تقریباً ہر سب ڈویژن میں یہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن کسی کو آتا نہیں ہے کہ اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے. اس کا طریقہ کار تھوڑا سا وہ کمپلیکیٹڈ ہے جو اس آج کے سیشن میں ہم کور نہیں کریں گے، لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ وہی اسی طرح اسپائکس 10 اور 20 میٹر پہ اسپائکس لگتی ہیں، لیکن اس میں بیسیکلی 4 ٹرمینل یوز ہوتے ہیں اس ٹیسٹر کے. C1 اور P1 جو ہے وہ ٹرمینل وہ ارتھ کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں جس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، اور اسی طرح P2 ٹرمینل کو 10 میٹر کے ساتھ جو اس پہ اسپائکس کو لگاتے ہیں، اور C2 جو ہے اس کو 20 میٹر والے اسپائک سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے میٹر کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر میٹر کی جو ہے اس کی جو رینج سلیکٹر سوئچ ہے اس کی پوزیشن ہم بناتے ہیں، اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم ریڈنگ بڑھاتے جاتے ہیں اور اس نیڈل کو 0 پہ لے کے آتے ہیں، تب ہمیں ریڈنگ شو کرتا ہے. لیکن یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ اس کا طریقہ کار ہے جو آج ہم کور نہیں کریں گے، صرف آپ کو بتانا تھا کہ کون کون سے طریقوں سے ہم پرماننٹ ارتھنگ جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. آج کا جو بیسیکلی ہمارا جو ٹاپک ہے عارضی فاصلی گراؤنڈنگ، اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے
دو چیزیں جو ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے, جس کو ہم جب بھی ہم گراؤنڈنگ استعمال کرتے ہیں یا گراؤنڈنگ ایکوپمنٹ ہم پرچیز کرتے ہیں اپنے ڈسکوز کے لیے, تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوتی ہیں اور یہ بہت لازمی ہے. اس میں سب سے پہلے جو ہے جو گراؤنڈنگ سیٹ استعمال ہوتے ہیں اس کی جو کیبل ہے اس کی چند خصوصیات ہونی چاہیے. جو گراؤنڈنگ کیبل ہے, جو لیڈز ہم استعمال کرتے ہیں, تو ان کی خصوصیات بیسیکلی 3 ہیں جس کو ہم نے فوکس کرنا ہے. اس میں نمبر 1 پوائنٹ پہ آتا ہے کہ یہ اتنے سائز کی یہ ہونی چاہیے یہ کیبل یا لیڈ جو فالٹ کرنٹ کو سہار سکے, کیونکہ جب ہم اس کو ایچ ٹی لائن پہ لگاتے ہیں تو ایک طرح کا فالٹ بن جاتا ہے. جب یہ آپس میں کنڈکٹر کو کنیکٹ کرتا ہے, پھر اس کو ہم ارتھ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں فالٹ بناتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پر گریڈ سے بجلی چالو ہوتی ہے تو یہ ان لیڈز کے ذریعے فالٹ کرنٹ جو ہے وہ فلو کرے گی. اور ہم جانتے ہیں کہ فالٹ کرنٹ ایچ ٹی لائنوں پہ کتنی ہو سکتی ہے, وہ تھاؤزنڈز میں ہوتی ہیں. جو نارمل کرنٹ ہوتی ہے لائن کی اور جو فالٹ کرنٹ ہوتی ہے اس میں بہت بڑا ڈفرینس ہے, کئی گنا زیادہ ہوتی ہے. تو ایک سمپلیفائی ہم کر لیں کہ اگر 10-13 MVA ٹرانسفارمر ہے یا 20-26 MVA ٹرانسفارمر ہے یا 40 MVA ٹرانسفارمر ہے جہاں سے یہ فیڈر آ رہا ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے فالٹ کرنٹ سورس پہ. تو جتنے بڑے سائز کا ٹرانسفارمر ہوگا جہاں سے یہ فیڈر نکلا ہے اتنا ہی زیادہ اس میں کرنٹ آئے گا, فالٹ کرنٹ. تو یہ ویری کرتا ہے بٹوین 15,000 اینڈ 45,000 ایمپس, 15,000 سے لے کر 45,000 ایمپیئر تک یہ فالٹ کرنٹ ہو سکتا ہے. تو جب بھی ہم گراؤنڈنگ لیڈز کو ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سسٹم میں کتنی فالٹ کرنٹ گزرے گی جو اس کو برداشت کرنی ہے. اس کے علاوہ اس کے جو کلیمپ لگے ہوئے ہیں, اس کلیمپ کی بھی خصوصیات جو ہے وہ اگلی سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن جو کلیمپ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے, آپ سب جانتے ہیں جو انجینئر صاحبان ہیں وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ بجلی کے نظام میں لوز کنیکشن کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور جب ہم سیفٹی کے لیے کوئی اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں اور عارضی فاصلی گراؤنڈنگ یوز کرتے ہیں جو ہمیں بچاتی ہے, تو وہاں پہ لوز کنیکشن کا کنسیپٹ ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہاں پہ لوز کنیکشن ہو اور وہ ہماری جان بچائے. تو یہ جو کلیم جو لیڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اس کی بھی ہمیں اسٹینڈرڈ اس کی دیکھنی ہوتی ہے. اور یہ جو آپ کو یہ لیڈ نظر آ رہی ہے میرے ساتھ, شاید میں نہیں لایا لیکن میرے ساتھ دوسری لیڈ ہے جو اے بی چانسز وغیرہ یا ہب بل جو کمپنی وہ بناتی ہیں. تو ان کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ یہ جو کلیمپ ہے اور یہ جو کنڈکٹر ہے, جو لیڈ ہے کاپر جو استعمال ہوتا ہے, اس کا ہم کنیکشن لگاتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ 10 ملی وولٹس کا جو ہے وولٹیج ڈراپ ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ 10 ملی وولٹس کا. اگر اس سے زیادہ وولٹیج ڈراپ ہوگا تو یہ بیکار ہے, یہ آپ کو نہیں بچا سکے گی. تو جب ہم گراؤنڈنگ لیڈز خریدتے ہیں تو اس کنیکشن کو بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کنیکشن کس طرح کا ہے. پھر آگے کیبل کی لمبائی, کیبل سلیک بہت ہی ضروری ہے کہ جو ہم لیڈز استعمال کرتے ہیں ان کی لمبائی کتنی ہے, کیونکہ جتنی لمبائی ہم زیادہ استعمال کریں گے, سب کو پتہ ہے کہ ریزسٹنس ویریز ود دا لینتھ, جتنا ہم لینتھ کو بڑھائیں گے اتنی ہی ریزسٹنس بڑھے گی. اور یہ ایچ ٹی لائن ہے, اگر لمبی سلیک والی ہم کیبل یوز کریں گے تو اس سے الیکٹرو میگنیٹک فورسز بہت خطرناک حد تک وہ ڈیولپ ہوتے ہیں, پروڈیوس ہوتے ہیں, جو آگے ہم ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو یہ 3 چیزیں ہیں, یہ گراؤنڈنگ لیڈ کے حوالے سے بہت ضروری ہے سمجھنا. اس کے بعد ہم جائیں گے گراؤنڈنگ جو پروسیجر اس پہ. اس کا دوسرا جو پارٹ ہے وہ گراؤنڈنگ کلیمز کا ہے کہ جو گراؤنڈنگ کلیمز ہم اس میں یوز کرتے ہیں جو کنیکٹ کریں گے آپ کے کیبل کو, گراؤنڈنگ لیڈز کو اور کنڈکٹر کو. تو اس کی خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ جس طرح کیبل کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کو گراؤنڈ جو فالٹ کرنٹ ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت, تو اسی طرح گراؤنڈنگ کلیم کے لیے بھی یہ شرط ہے کہ یہ جو فالٹ کرنٹ ہے اس کو برداشت کر سکے. اگر آپ کو یاد ہوگا, ابھی تھوڑا سا ہم اس کو موڈیفائی کر رہے ہیں, لیکن جب سٹارٹ میں ہماری گراؤنڈنگ سیٹس آتے تھے تو جو لمبی سٹکس ہوتی تھی اس کے اوپر ایک چھوٹا سا اس طرح ہک لگا ہوتا تھا. تو پتہ نہیں وہ کس ذہن سے ڈیزائن کیا گیا تھا, جب وہ اسٹیل لائن پہ ہم ڈالیں گے تو کس طرح کا کنیکشن وہ بنائے گا, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے کہ کنیکشن کس طرح کا کنیکشن ہے ایچ ٹی لائن پہ کنڈا لگانے والا, اور وہ بھی عرضی گراؤنڈنگ سیٹ میں. دوسرا ہے کہ اس کی جو آپ نے سائز بھی اس کا دیکھا ہوگا کہ وہ چھوٹا سا باریک سا سائز کا تھا, تو وہ فالٹ کرنٹ کو برداشت کیسے کر سکے, کیونکہ فالٹ کرنٹ آنا ہی کلیمز کے ذریعے لیڈ میں. تو جب کلیم بھی برداشت نہیں کر پائے گا تو لیڈ کی ضرورت پھر نہیں پڑے گی. تو اس کو بھی فالٹ کرنٹ برداشت کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ کنڈکٹر کے ساتھ بہترین الیکٹریکل کنیکشن ہو, جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. اور آخر میں کہ گراؤنڈنگ کیبل کے ساتھ بہترین الیکٹریکل کنیکشن. یہ کنڈکٹر کے ساتھ جب ایک کو کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ پراپر کنیکشن ہونا چاہیے. اور
ہمارے جو الیکٹریکل سسٹم ہے وہ دو طرح کے کنیکشن ہونے چاہیے جو کنڈکٹرز ہم آپس میں جوڑتے ہیں. ایک تو ہوتے ہیں کمپریشن جوائنٹ ہوتی ہے, اور دوسرا جو ہے نان ٹینشن جو ہم سپلائز کو ہم کہتے ہیں, جو ہم پی جی کلیمس وغیرہ کے ذریعے کرتے ہیں. تو یہ کنیکشن جو ہے بالکل پراپر کنیکشن ہونا چاہیے, اور اس کے ڈیزائن میں بہت ساری خوبیاں ہیں جو اس وقت ہم ڈسکس نہیں کریں گے, لیکن یہ چھوٹی جو ہے موٹی موٹی چیزیں میں سمجھانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو, یہ خوبیاں اس میں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم جائیں گے کہ گراؤنڈنگ کے ڈیزائن کون کون سے جو ہے وہ دنیا میں اویلیبل ہے. جی, ایک ڈیزائن یہ ہے پہلے والا, لمبی اسٹک والا, جو آج تک بہت سارے ڈسکوز میں شاید ابھی بھی یوز ہو رہی ہیں. ہمارے یہاں بھی پیسکو میں بھی یہ ابھی کافی ساری سب ڈویژن میں یہ اویلیبل ہے, جو کہ سروں پہ کنڈے چھوٹے سے لگے ہوتے ہیں. تو اگر اس اسٹکس کو آپ دیکھیں الیکٹریکلی دیکھیں, جو انجینئر صاحبان یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکیں گے کہ علیحدہ لمبی لیڈ جو ہیں جب وہ کامنلی کنیکٹ ہوتے ہیں نیچے اور گراؤنڈ کے ساتھ کامن پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہیں, ان تینوں میں ہمیشہ ریزسٹنس کا فرق ہوتا ہے. یہ تینوں ریزسٹنس ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو جب ریزسٹنس ایک جیسے نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہم ایچ ٹی لائن پہ لگاتے ہیں تو تینوں جو فیز ہیں ریڈ یلو بلو وہ علیحدہ علیحدہ اس کا بیہیویئر ہوگا. ریڈ اپنی جگہ ریڈ ہوگا, یلو اپنی جگہ یلو ہوگا, بلو اپنی جگہ بلو ہوگا. جو فیزوں کے درمیان جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے وہ قائم رہے گی. جس طرح اگر آپ ایک دوسری نظر سے دیکھیں, جس طرح ہماری ٹرانسفارمر کی ایل ٹی سائڈ کی وائنڈنگز ہوتی ہیں وہ اسٹار کنیکٹڈ ہوتی ہیں, آپ سب اس کو سمجھتے ہیں کہ جو نیچے جو کوائل کے نیچے والی سے وہ ہم کاپر کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, کامن پوائنٹ لے لیتے ہیں, وہاں سے نیوٹرل کو نکالتے ہیں. تو ریڈ یلو بلو اپنی جگہ پہ ریڈ یلو بلو ہوتے ہیں. تو اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ کنڈکٹروں کے بیچ جو ہے وہ پوٹینشیل ڈفرنس جو ہے اس کو ختم نہیں کرتا. اس کی مثال اگر میں ریئل لائف میں دوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گراؤنڈ لگا کے کوئی بندہ بکٹ میں بھی چڑھے, وہ بکٹ میں ہو, وہ اس کا جسم پول کے ساتھ ٹچ نہ ہو رہا ہو, بکٹ میں کھڑے ہو کے وہ کنڈکٹر کو چھو رہا ہو, لیکن وہ ایک وقت میں دو مختلف کنڈکٹرز کو نہیں چھو سکتا اگر ایک گراؤنڈ لگی, کیونکہ پوٹینشیل ڈفرنس وہاں پہ ہو. تو اس میں خطرات کم کرنے والی صلاحیت بہت کم ہے. اور سب سے اس میں جو بری بات یہ ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ ڈیلیڈ جو ہے وہ جو بریکر ہے وہ ٹرپنگ کرتا ہے, اس ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ فوراً بریکر کو ٹرپ نہیں کر پاتا, یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے, اور جو کہ بہت خطرناک ہے, کیونکہ جب بجلی آن ہوتی ہے تو ایکسپوجر ٹائم کم سے کم ہونا چاہیے. دوسرا جو طریقہ ہے جو ابھی سہیل صاحب نے ویڈیو بھی چلائی ہے, ایک پوٹینشیل بانڈنگ اینڈ گراؤنڈنگ کا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ تینوں فیزوں کو ڈائریکٹلی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں, اور اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں بانڈنگ. ساری انجینئرز اس کو بڑی آسانی سے سمجھ جاتے ہیں کہ بانڈنگ کیا ہے. جب بھی ہم دو کنڈکٹرز کو آپس میں بانڈ کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا جو پوٹینشیل ڈفرنس ہے وہ سیم ہو گیا, ایکول پوٹینشیل پہ آ گئے دونوں. تو اگر ہم تینوں کنڈکٹر کو آپس میں بانڈ کریں گے, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تینوں کنڈکٹر ایکول پوٹینشیل پہ آ گئے, اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں ایکول پوٹینشیل بانڈنگ. اور جو نیچے جو ڈاؤن لیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے, سب سے بہترین جو کام ہے یہ اس ڈاؤن لیڈ کا ہے, جو اس ڈیزائن میں آپ کو نظر آ رہی ہے, لیکن اس کی اپلیکیشن آگے سلائڈز میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو یہ دو یوز ہوتی ہیں, اور یہ جو ایکو پوٹینشیل بانڈنگ کا سب سے بہترین جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب سے فاسٹسٹ وے ہے بریکر ٹرپنگ کا. اگر کنڈکٹر آپس میں بانڈیڈ ہو, ڈائریکٹلی شارٹ سرکٹیڈ ہو, تو جیسے ہی بجلی چالو ہوگی وہ فوراً ہی بجلی بند ہوگی, اس کو ٹائم نہیں ملے گا چالو رہنے کے لیے. تو یہ دونوں یوز ہوتی ہیں. ہم ایکو پوٹینشیل بانڈنگ پہ آتے ہیں. ان دونوں کا جو فرق ہے جو میں نے آپ کو بتایا, یہ کیبل کی سلیک والی جو بات میں نے آپ کو کہی کہ جتنی لمبی ہم کیبل یوز کریں گے اتنا ہی نقصان ہوگا, تو وہ نقصان بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے. اور یہ جو دونوں جو میں نے آپ کو ڈیزائن بتائے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ سٹکس ہیں, کامنلی پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, اور جو بانڈنگ ہے وہ ایکچولی جو ٹیسٹ اس پہ ہوئے ہیں, یہ اے بی چانسز یا ہب بل پاور سسٹمز کی ویڈیو ہیں جو ایکچولی انہوں نے ٹیسٹ کیے اس پہ. تو آپ اس کو دیکھیں, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. جی ویڈیو چلائیں. اس ویڈیو کی مدد سے آپ عارضی حفاظتی گراؤنڈنگ کے بارے میں چند اہم باتوں کو جان سکیں گے. پہلے طریقے میں 3 علیحدہ لیڈز کو کامن گراؤنڈ کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے اور سسٹم کو 18,000 ایمپیئر فالٹ کرنٹ دی گئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرو میگنیٹک فورسز کتنی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اب ہم فیس ٹو فیس جمپرنگ بانڈنگ کو 20,000 ایمپیئر فالٹ کرنٹ سے ٹیسٹ کریں گے. دیکھیے کہ لمبی لیڈز کی وجہ سے کتنے طاقتور فورسز پیدا ہو رہے ہیں. اس ٹیسٹ میں بھی ہم 20,000 ایمپیئر فالٹ کرنٹ استعمال کریں گے, لیکن لمبی گراؤنڈنگ لیڈز کی جگہ کم لمبائی والے گراؤنڈنگ لیڈز کو استعمال کریں گے.
अब देखिए कि ग्राउंडिंग लीड की लंबाई कम करके किस तरह हम इन खतरनाक फोर्सेस को कम कर सकते हैं। इस टेस्ट में हम फॉल्ट करंट को बढ़ाकर 30,000 एम्पियर पर ले जाएंगे और उसी तरह 3 अलहदा ग्राउंडिंग लीड्स जो एक कॉमन ग्राउंड के साथ मुंसलिक किए गए हैं उस पर टेस्ट करेंगे। इसी तरह जब हम फेस टू फेस लंबी ग्राउंडिंग लीड्स को 30,000 एम्पियर फॉल्ट करंट से टेस्ट करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। अब जब हम ग्राउंडिंग लीड्स की लंबाई को कम करते हैं और वही 30,000 एम्पियर फॉल्ट करंट फराहम करते हैं तो इसका असर आप खुद देखिए। अब आखिर में हम 40,000 एम्पियर फॉल्ट करंट से लंबी अलहदा ग्राउंडिंग लीड्स को टेस्ट करेंगे। अब देखिए ये क्लेम आपको नजर आ रही होगी। इस क्लेम को टेस्ट मकासद के लिए ढीला रखा गया था ताकि ये मालूम हो सके कि अगर दुरुस्त तरीके से ग्राउंडिंग लीड्स को ना लगाया जाए तो उसका क्या असर हो सकता है। इसी तरह जब हम फेस टू फेस लंबी ग्राउंडिंग लीड्स को 40,000 एम्पियर फॉल्ट करंट मुहैया करते हैं तो असर कुछ यूं होता है। अब देखिए छोटे साइज वाले फेस टू फेस ग्राउंडिंग लीड्स पर 40,000 एम्पियर फॉल्ट करंट का असर। थैंक यू जी। तो आपने प्रैक्टिकली देखा कि ये दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या है और क्या क्या ये हेजर्ड जो है ये साइड पे लाइनमैन के लिए या जो वहाँ पे बाकी वर्कर्स हैं या आम पब्लिक के लिए कितने हेजर्डस हो सकते हैं। तो इस वीडियो से हमें ये समझ आनी जानी चाहिए कि ये जो लंबी स्टिक वाली है जो है वो तरीक़ाकार है वो बिल्कुल गलत है। उसके बहुत सारे नुकसानात हैं जो आज तक हम यूज़ करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम बाज़ डिस्कस में वो स्टैंडर्ड आज तक चल रहा है। उसकी जगह हमने जो है फेस टू फेस जंपिंग या इक्विपोटेंशियल बाइंडिंग वाली या ग्राउंडिंग वाली जो है वो तरीका अपनाना है। आगे जाके मैं आपको एक केस स्टडी देना चाहूँगा। फिर इस केस स्टडी के बाद जो है हम फ़ौरन जाएंगे जो आरजी ग्राउंडिंग का जो बेस्ट तरीका है उसको समझने के लिए अपने पुराने तरीके को भी इस्तेमाल करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे और जो हम बताना चाह रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस केस स्टडी की रोशनी में हम आगे जाएंगे कि इस केस स्टडी में क्या ये एक हुनरगुल असिस्टेंट लाइनमैन है जो मेरे सर्कल से इसका ताल्लुक है। बुनीर डिवीजन में इसकी ड्यूटी थी और इसको 26 अगस्त 2013 को एसटी लाइन पे इसके साथ हादसा पेश आया था। वो बाद में डिस्कस करेंगे हादसे में क्या हुआ था, कौन से काम ये कर रहा था। लेकिन जब मैं इसके पास गया और इसकी हालत पूछने और उस अनफॉर्चुनेटली कहूँगा कि उस इन्वेस्टिगेशन टीम का मैं हिस्सा था एक्सीडेंट का, तो मैं इसके पास गया था। इसने एक पैगाम रिकॉर्ड कराए हैं आप सब साथियों के लिए, अपने साथियों के लिए, तो मैं आपको वो सुनाना चाहूँगा पहले, उसके बाद फिर देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़मानु मुनरगुल असिस्टेंट लाइनमैन सर्विस में दगा से तकरीबन वो 36 काल शो दा एक्सीडेंट रा शे دا یو لاس مې کټ شوی دی یو کې چې دا نو ګوتې کټ کړلي دوه او دا بره سر دا روزه دا کټ شوی ده دا غورځېدل دا حادثه وشوې ده. خو زه خپلو ملګرو ته د پیسکو نمایندګانو ته هم او لیبر ته هم چې ده نو دا پیغام ورکوم چې بھائی بغیر د سپورټ نه د پرمټ نه علاوه کار کول مناسب نه دي او ښه نه دي. دا د سټاف دپاره یو تباهي اسباب دی. که سپورټ نه نو ایس جو صاحب وایي، ایس جو صاحب نه نو ایکسین صاحب وایي، خو پرمټ اخیستل لازمي دي په ګرټ کې چې دا واخلي او بیا مخې ته سټاف کار کوي. اگر ایل ایس نہیں ہوگا تو ایس ڈی ہوگا، اگر ایس ڈی او نہیں ہوگا تو ایکس سی ہوگا، لیکن پرمٹ لینا بہت ضروری ہے. پہلے پرمٹ لیں بعد میں کام کریں. اس کی سٹوری تھوڑی سی میں آپ کو کیس سٹڈی ہے اس سے بتانا چاہوں گا سمپلیفائی کر کے کہ یہ 12:30 بجے دوپہر کا وقت ہے. یہ اسسٹنٹ لائن مین مینٹیننس پہ اس کی ڈیوٹی تھی، یہ آفس میں تھا اور اس کا جو ایل ایس ہے سپروائزر ہے وہ بھی آفس میں ہے اور ایس ڈی او بھی آفس میں ہے. جہاں پہ یہ جس فیڈر پہ یہ کام کر رہا تھا وہ انڈسٹریل فیڈر ہے، وہاں پہ ماربل فیکٹریز وغیرہ ہیں. تو وہاں کسی اڈے پہ جس کو ہم اڈا کہتے ہیں، اڈے پہ وہ جو ہے فیوز ہے وہ اڑ گیا تھا. تو وہاں پہ وولٹیج کا ایشو آ رہا تھا اور کارخانے والے بار بار فون کر رہے تھے کہ بجلی بند ہے.
تو اس کے ایل ایس نے اس کو کہا کہ یار جاؤ ڈرائیور کو لے کے جاؤ سائڈ پہ ذرا چیک تو کر کے آؤ نا کہ کیا ہوا. تو یہ ڈرائیور کو یہ اکیلا یہ اسسٹنٹ لائن مین ایک ڈرائیور اس کے ساتھ یہ گاڑی میں بیٹھے ہیں 5 کلومیٹر کی دفتر سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ. جب یہ پہلے اڈے پہ پہنچے وہاں پہ جناب یہ فیوز اڑا ہوا ہے یا جو لنک ہے وہ کٹ گئی ہے یا جمپر کٹ گیا. تو اس نے ایل ایس کو فون کیا کہ جناب آپ گریڈ پہ جائیں کیونکہ گریڈ جو ہے وہ 500 میٹر کے فاصلے پہ 500 میٹر کے فاصلے پہ دفتر سے بالکل ساتھ ہی. تو آپ میرے لیے پرمٹ لے کے آئیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے گریڈ کو فون کیا جو یہ ہماری عام روٹین کی ہے جو ہے طریقہ کار ہے سائٹ پہ کام کرنے کا. اس نے گریڈ کو فون کیا کہ جناب میرا جو ہے جمپر ہے 5 منٹ کا کام ہے بس آپ لائن بند کر دیں. آگے سے ایس ایس او صاحب نے کہا کہ نہیں جی ابھی تو 25 منٹ ہے 1 بجنے کو تو 1 بجے تک تو لوڈ شیڈنگ ہے تو آپ اپنا کام ایزیلی کر سکتے ہیں. آپ بندی کو کہ اپنا کام کریں 1 بجے تک ویسے بھی بجلی بند ہے. اس نے کہا جی بہت شکریہ. اس نے اس کو فون کیا اور اس کو کہا کہ جناب بجلی بند ہے آپ چھوڑو کام کرو اپنا. اس کو یہ نہیں بتایا کہ لوڈ شیڈنگ میں 1 بجے بجلی چالو ہوں گی. اس نے کہا ٹھیک. میں سائڈ پہ گیا ہوں خود میں وہ جگہ دیکھی ہے وہ جو اڈا جہاں پہ بنا ہوا تھا اور جو جمپر کٹا ہوا تھا وہ باہر والا سائڈ والا جمپر. تو پول پہ کھڑے ہو کے اس جمپر کو دوبارہ لگانا ممکن نہیں تھا. اس کے لیے سیڑھی کی ضرورت. تو اس نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ یار جو لوکل گھروں میں جا کے کہیں سے سیڑھی لے کے آ مجھے سیڑھی چاہیے تب تک میں عرضی گراؤنڈنگ لگاتا ہوں. بجلی تو بند ہے. اس نے باقی 2 فیوز نکالے ہیں بجلی اس وقت بند تھی تو اس کو تسلی ہوگی کہ بجلی بند ہے. اب یہ جس طرح ہم آپ عام لوگ گراؤنڈنگ لگاتے ہیں تو اس نے ڈاگ کا کنڈکٹر اس کے پاس گاڑی میں پڑا ہوا تھا اس کے پیسز لیے ہیں اور اس کے 2-3 اسٹینڈ نکالے جس طرح ہم لوکل یوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اس نے کیا کیا کہ پول کے ساتھ اس کو بند ہے بڑے آرام کے ساتھ اور پھر اس نے سیڑھی کا انتظار کیا کہ جب سیڑھی آئے گی تو میں اس فیز کے ساتھ اس کو ٹچ کروں گا جس فیز پہ میں نے کام کرنا. سیڑھی آ گئی. یہ سیڑھی پہ چڑھائے اور ایک ہاتھ میں اس نے وہ جو پول کے ساتھ کنڈکٹر کو باندھا تھا ہاتھ سے بائنڈنگ کے ذریعے اور جیسے اس کو ساتھ ٹچ کیا ہے نا وہ بجلی چالو ہو گئی تھی 1 بج گیا تھا. اس ایس او نے یہ تکلیف نہیں کی کہ دوبارہ اس ایل ایس صاحب سے پوچھے کہ جناب آپ کا کام ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا بجلی تو میں نے چالو کرنی ہے. ایل ایس کو بھی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے بندے سے پوچھے کہ جناب کام ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا 1 بجے تو بجلی آنی ہے. اور اس بندے کو بھی یہ احساس نہیں تھا کہ وہ کم از کم کمیونیکیشن تو دوبارہ کر لینا. تو جناب اس کو ساتھ ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ نے دیکھا اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا رائٹ ہینڈ کی 2 انگلیاں کٹ گئیں. ہم نے اس کو بتایا تھا اس وقت یہ 4 یا 5واں دن تھا ایکسیڈنٹ کا جب میں اس کے پاس گیا تھا کہ آپ کی بوئیں جو یہ کٹ گئی ہیں لگا کہ اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تھی. اس کو ہم نے بتایا نہیں تھا کہ اس کو تکلیف نہ ہو. اب یہ تقریباً سال پہلے اس کا جو بڑا بیٹا ہے اس کو اسسٹنٹ لائن مین بھرتی کیا ہوا ہے. اس کو میں نے فون کیا اس کی حالت پوچھنے کے لیے تو اس نے کہا کہ جناب میرے والد صاحب کی دونوں آنکھوں کی نظر جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اب ان کی نظر بھی نہیں ہے. اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے. تو جو لائن میں مجھے سن رہے ہیں میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ مجھے تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب بڑی بڑی میٹنگز میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں. اب میں نے بہت سارے اپنے آفیسرز کو سنا یہ بات کہتے ہیں اور ایکسن صاحب مجھے یاد آ رہے ہیں. اس نے مجھے کہا کہ نہیں لائن مین جو ہے اس کو اپنی سیفٹی کا بہت پتہ ہے. وہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ اس نے اپنی سیفٹی کس طرح کرنی ہے. جب وہ ڈاگ کنڈکٹر لیتا ہے نا وہ تینوں کنڈکٹر آپس میں شارٹ کرتا ہے پھر پول کے ساتھ لگاتے ہیں بہترین گراؤنڈنگ ہو جاتی ہے. گراؤنڈنگ کی ضرورت اس کو ہے ہی نہیں صرف. تو ایک سادہ سا سوال ہے کہ جب ہم گراؤنڈنگ لگاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ بجلی چالو ہو جائے گی کسی کی وجہ سے بجلی چالو ہو جائے گی تو مجھے اس سے محفوظ رہنا ہے. تو جب ہم یہ گراؤنڈ لگاتے ہیں جو چھوٹا پیس لیتے ہیں یا اسٹرینڈز لیتے ہیں یا پورا ڈاک کنڈکٹر لیتے ہیں جو بھی جب ہم اس کو ہاتھوں سے لگاتے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہو گئی تھی بجلی کی اس وقت میری چالو نہیں ہونی میں اس وقت بند ہوں آپ ہاتھوں سے لگاؤ اس وقت تک میں بند ہوں جب آپ لگاؤ گے تو پھر میں آؤں گا آپ کے اوپر. یہ کمٹمنٹ تو ہوتی نہیں ہے ہماری. تو یہ کون سا طریقہ ہے جو ہم گراؤنڈنگ کے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں ہم گراؤنڈنگ کو کیسے کیسے طریقے ہم نے نکالے ہیں ایجاد کیے ہوئے ہیں کہ ہاتھوں سے گراؤنڈنگ لگانے کا پتہ نہیں کس نے طریقہ ایجاد کیا. اور یہ آپ کے سامنے جو میں یہ ویڈیو بتا رہا تھا یہ اس وجہ سے بتا رہا تھا کہ اس نے کون سے گراؤنڈنگ استعمال کی تھی اور اس کے ساتھ ہوا کیا. آگے جی جب ہم گراؤنڈنگ رہنے دیں جی جب ہم گراؤنڈنگ یوز کرتے ہیں تو مجھے ایک دوسرا واقعہ یاد آ رہا ہے ایک ایکسن صاحب کا ایک واقعہ ہوا تھا فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا تو وہ انکوائری کے لیے آئے ہوئے تھے. تو اس نے جو بندہ تھا اسے میں اس وقت ساتھ میں سب ڈویژن میں تھا تو اس ایل ایس سے پوچھا کہ ادھر آؤ
तुमने परमिट लिया था? उसने कहा जी सर। वो क्वेश्चनर बना रहा था ना, वो इंक्वायरी की। जी हाँ मैंने तो परमिट लिया हुआ था। ये कहता है इसने ग्राउंडिंग लगाया था? तो कहता है सर ग्राउंडिंग नहीं लगाया। तो उसने आगे से पेन जो है ना वो पटक दिया कि चलो जी, अगर ग्राउंड नहीं लगाया तो जाहिर है इसकी गलती है, तो हादसा तो होना ही था। और मैंने इसको कहा, मैंने कहा जरा ग्राउंड सेट लेके आओ। तो वो जो लंबी लीड्स वाली जो कोंडे वाले हैं वो स्टिक लेके आ गया कि ये सब लीड्स, मुझे पता था कौन सी है। तो मैंने वैसे एक साहब से पूछा, मेरे उसके साथ जो पर्सनल ताल्लुकात, मैंने कहा सर अगर ये ग्राउंड बंद लगाए तो क्या होगा? कहता है ये दोनों जगहों पे हम लगाते हैं, इस साइड पर भी बीच में हम काम करते हैं। अगर ग्रिड से बिजली चालू होगी तो ये उसको डिस्चार्ज करेगा, अगर वहां से बिजली चालू होगी तो वो वहां से डिस्चार्ज होगी, इसको बीच में करंट नहीं लगेगा। मैंने कहा सर खुदा का खौफ करें, करंट कैसे नहीं लगेगा? ये तो पैरेलल में कनेक्शन है ना जी, दो अर्थ जब लगाते हैं पैरेलल में कनेक्टेड है, तो वो तो एक जैसी उनको वोल्टेज मिलने हैं। जो बीच में लाइन में काम कर रहा है वो पोल पे खड़ा है, जो अर्धशुदा है, परमानेंट अर्धशुदा है, जब वो कंडक्टर को छुएगा तो वही भी पैरेलल में कनेक्शन है, तो इसको कैसे वोल्टेज नहीं मिलेंगे, इसको कैसे करंट नहीं होगा? कहते हैं नहीं, ये स्लाइड उसकी उस हवाले से जो उसका जो लास्ट उसका पॉइंट है कि नहीं करंट लगेगा, थोड़ा सा लगेगा लेकिन बिजली बंद हो जाएगी। वो थोड़ा सा लफ्ज मेरे ज़हन में आज तक है कि नहीं थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा झटका जरूर देगा लेकिन इसकी जान बच जाएगी। इस स्लाइड में वो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा झटका कितना होता है। थोड़ा सा जी क्लिक करें जी। ये ह्यूमन बॉडी पे करंट इफेक्ट्स हैं कि जब ह्यूमन बॉडी में करंट गुजरती है तो ह्यूमन बॉडी के साथ क्या होता है। तो स्टार्ट ये 0.4 मिली एम्पियर से हमने लिया है कि सेंसेशन होती है, तो पता चलता है कि हाँ कुछ है। ये सारी जो 1 2 3 4 5 6 सब को छोड़ दें, सिर्फ एक पॉइंट पे आप फोकस करें जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें ये बताता है कि अगर 1 एम्पियर करंट बॉडी के थ्रू गुजरे तो इंसान उसको 0.03 सेकंड तक बर्दाश्त कर सकता है, बस 1 एम्पियर 0.03 सेकंड। और ये स्टेटिस्टिक जो है ये मेरे खुद की नहीं है, ये चार्ल्स डेल्जियल की है, आप सब मेरे ख्याल में स्टडी किया होगा। और ये आज तक अपनी जगह पे सेहतमंद कड़ी है, आज तक साइंस ने इसको गलत साबित नहीं किया। बिल्कुल ऐसे वो ह्यूमन पे ये उसने मुख्तलिफ जो है तजुर्बात किया था। ये कहता है कि 1 एम्पियर करंट 0.03 सेकंड, अगर ये करंट थोड़ा सा कम हो जाए, मतलब 1/10 एम्पियर हो जाए या 1/100 मिली एम्पियर हो जाए या 1/10 एम्पियर हो जाए, तो ये जो बंदा जो है इंसान 3 सेकंड तक बर्दाश्त कर सकता है। तो वो मुझे झटकी वाली बात याद आ जाती है, नहीं झटका थोड़ा सा झटका देगा लेकिन जान बच जाएगी। तो मेरे तो 1 एम्पियर करंट काफी है। 1 एम्पियर करंट से क्या होता है कि जब ये बॉडी की थ्रू गुजरती है, अगर उस रास्ते में दिल आ जाए तो इसको कहते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जो अभी स्लाइड में वीडियो में भी सुहेल साहब की वीडियो में आपने देखा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है इंसान। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होती है कि आपका दिल धड़कता जरूर है लेकिन इर्रिदमिक हार्ट बीट होती है। जिस हिस्से ने खोलना होता है ताकि उसमें ताज़ा खून आए उस वक्त वो बंद होता है, जिस हिस्से ने स्क्वीज होना होता है कहता कि वो खून को आगे हिस्से तक पहुंचाए वो उस वक्त खुला रहता है। तो ये इर्रिदमिक हार्ट बीट होती है। बिल्कुल इसी तरह जब हम HT लाइन पे काम करते हैं और एक जंप पर हम उल्टा लगा देते हैं तो 3 फेज मोटर उल्टा चलना शुरू कर देता है, तो चलता तो है लेकिन काम नहीं करता। उसी तरह वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो है, जब ये 1 एम्पियर करंट गुजरती है या 1/10 एम्पियर करंट 3 सेकंड के लिए गुजरती है, दिल तो धड़कता है लेकिन वो पंपिंग नहीं करता। और ये हमें समझ जानी चाहिए कि बाकी हिस्से तो छोड़ दें, मेडिकल साइंस ही कहती है, अमेरिकन हार्ट सोसाइटी दुनिया की सबसे बड़ी हार्ट सोसाइटी, उनकी रिसर्च में आपको बता रहा हूँ, वो रिसर्च ये कहती है कि अगर दिमाग को जो कैरोटिड पल्स के थ्रू जो अल्लाह ने 2 बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो है पल्स दिए हैं ताकि दिमाग को खून की फराहमी जो वो जारी रहे, अगर इस दिमाग को 5 मिनट से 6 मिनट तक खून की फराहमी मुसलसल बंद रही तो ये इंसान का वापस आना दुनिया में बहुत मुश्किल, नामुमकिन। तो ये हमें समझ जानी चाहिए कि छोटा सा झटका कितना होता है। अब देखिए जब हम आगे स्लाइड डिस्कस करेंगे अपनी ग्राउंडिंग जो हम लगाते हैं दोनों तरफ से, तो ये बात आपने नहीं बोलनी कि ब्रेकर जो है वो कितने टाइम बाद ट्रिप करता है, उसकी स्टैंडर्ड क्या है, और मैं कितनी टाइम तक जो लाइनमैन है वो कितने वक्त तक करंट को बर्दाश्त कर सकता है। जी आगे अभी हम आते हैं अपनी जो टॉपिक है उस पर। इसको मैं चाहूँगा कि आप मुझे गौर से सुने, और जो लाइनमैन मुझे सुन रहे हैं मुख्तलिफ डेस्क उसके, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको समझने की कोशिश करें। आरजी हिफाजती ग्राउंडिंग जो है उसकी लगाने की वजह क्या है, उसकी बड़ी बड़ी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन जो मोटी मोटी
اس کی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے ہر وہ ہائی وولٹیج اوور ہیڈ لائن جس کی وولٹیج 600 وولٹ سے زیادہ, یہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے, جو اوور ہیڈ لائن 600 وولٹ سے زیادہ والی وولٹیج کی ہوگی اس پہ ہمیشہ عارضی حفاظتی گراؤنڈنگ لگے گا. مطلب اس کو بند کیا جائے گا, ڈی انرجائز کیا جائے گا, اس کو ٹیسٹ کیا جائے گا, اس کے بعد گراؤنڈ لگا کے کام کیا جائے گا. لائیو لائن پہ کام نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے جو ٹیکنیکل اس کی وجوہات ہے کہ وولٹیج کو ڈسچارج کرنے اور کنڈکٹر کو شارٹ رکھنے کے لیے تاکہ بریکر ٹرپ کر سکے. اس کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اگر بجلی گریڈ سے چالو ہوتی ہے تو فوراً جو ہے بریکر کو فوراً ٹرپ کر سکے. اور فوراً کا کیا مطلب ہے؟ 0.03 سیکنڈ سے کم, ورنہ لائن میں گیا. تیسرا جو ہے اس کی جو خوبی ہونی چاہیے, کنڈکٹر کے درمیان پوٹینشیل ڈفرنس کو ختم کرے. جو ہم پہلے ہمیں بتا چکے ہیں کہ جو تینوں کنڈکٹر ہیں ان کے درمیان فیز جو ہے ڈفرنس ختم ہو سکے, کیونکہ لیمن جب پول پہ چڑھتا ہے تو اس کا ہاتھ کسی چیز کے ساتھ بھی ٹچ ہو سکتا ہے, پول کے ساتھ بھی ٹچ ہو سکتا ہے, اگر بکٹ میں بھی ہو تو دوسرے فیز کے ساتھ بھی چھو سکتا ہے. تو یہ اس گراؤنڈنگ میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ پوٹینشیل ڈفرنس کنڈکٹر کے بیچ نہ ہو. آگے جی شفیق صاحب ایک کوشچن ہے آپ اگر اجازت ہو تو. اچھا, جب لائن مین ہمارے لائن مین وہ لگانے کے بعد تمام اس کے بعد بھی اگر وہ گلوز وغیرہ یوز کرے اور سلیوز یوز کرے تو کیا وہ پروٹیکشن ایکسیپٹیبل ہوگا اس سے؟ بالکل. اگر فار ایگزامپل ایزیوم کرے کہ ٹیمپری گراؤنڈنگ وہ نہیں کرتا لیکن صحیح وہ نہیں کرتا, نہیں کرتا ہی نہیں, بلکہ صرف وہ گلوز اور اس کے بعد سلیوز وغیرہ یوز کرتا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کے جواب میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں گا, 1-2 منٹ لوں گا. کہ جو پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہم یوز کرتے ہیں یا پی پی جو ہم یوز کرتے ہیں سیفٹی اکوپمنٹ, اس کی یوز کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیوں یوز کرتے ہیں اور اس یوز کس طرح کیے جاتے ہیں. ہمارے لائن مین کے ذہن میں کیا کنسپٹ ہے جو لوکل ہے, اس کے جیب میں ایک پلاس ہو نا, لائن مین پلان, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ دنیا کی ہر چیز ہے, بس مجھے پلاس چاہیے, بس ہر کام ہو جائے گا. تو ہمیں یہ سمجھ جانی چاہیے کہ یہ پی پی جو ہے, اگر میں پی پی کی مثال ہوں جس میں ہم 6 چیزوں کو لیتے ہیں بنیادی طور پر, ہمارا اسٹینڈرڈ تو یہ, باقی ڈسکس کا مجھے نہیں پتا, لیکن ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہمارا اسٹینڈرڈ یہ ہے. ہم ہیلمٹ یوز کرتے ہیں, انسولیٹڈ شوز یوز کرتے ہیں, بیلٹس یوز کرتے ہیں, اور 3 قسم کے دستانے یوز کرتے ہیں. اس میں ربر گلوز ہیں 2 اور لیدر گلوز. تو جب ہم ہیلمٹ یوز کرتے ہیں تو صرف سر کی حفاظت کے لیے بس. ہیلمٹ نے کیا کرنا ہے, اتنے حصے کی حفاظت کرنی ہے جو سر ہے, کوئی چیز اوپر سے نہ گرے یا کنڈکٹر کے ساتھ چھوئے. اگر ہم گلوز یوز کریں گے تو گلوز نے کیا کرنا ہے, اتنا حصہ اس نے چھپانا ہے, بس اتنے حصے کی حفاظت کرنی ہے, باقی حصہ آپ کا ایکسپوزڈ ہے. اور بوٹس نے کیا کرنا ہے, ہماری جو پاؤں ہے اس کی حفاظت کرنی ہے, تاکہ وہ جب ہم پول پہ چڑھیں تو وہ پول کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو, ہماری جسم کنیکٹ نہ ہو, ہاتھ سے ہم آئسولیٹڈ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر پی پی جو ہے وہ ایک چیز کے ساتھ منسلک ہے. مطلب اگر میں بیلٹ یوز کرتا ہوں تو بیلٹ کا کام یہ ہے کہ مجھے گرنے سے بچائے, بس اس کی اتنی سیفٹی ہے, اس کے علاوہ اس کی اور کوئی سیفٹی نہیں ہے. یہ تو پہلے یہ سمجھنی چاہیے چیز. اور جب سیفٹی کا کنسیپٹ ہو, سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنے بھی کام کے دوران خطرات موجود ہیں ان خطرات کو سب سے پہلے ہم ختم کریں, ختم نہیں ہوتے تو ہم ان کو کم کریں, کم نہیں ہوتے ہم ان کو کنٹرول کریں. یہ سیفٹی کا اصول ہے. تو ہمیں خطرات کنٹرول کرنے, ختم کرنے, کم کرنے. تو اگر صرف اگر کوئی بندہ گراؤنڈنگ یوز نہ کرے اور صرف ایچ ٹی پی پی تو ہمارے پاس ہے نہیں, تھینکس ٹو نیپرا اور سہیل صاحب کے, انہوں نے جو 2021 جون کا جو آپ نے سیفٹی کوڈ ایشو کیا اس میں آپ نے ڈال دیے, سب کو آپ نے کہا ہے کہ آپ پی پی لیں ایچ ٹی کا. تو ایچ ٹی اکوپمنٹ ہمارے پاس آل ہے ہی نہیں. اگر موجود بھی ہوں گے تو وہ طریقہ بالکل ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ لائن میں انشور کرے کہ اس کا ہاتھ صرف کنڈکٹر کو چھوئے گا, باقی کوئی چیز کنڈکٹر کو اپنی جسم کے ساتھ وہ ٹچ نہیں کرے گا. ہماری لائن مین کی عادت ہوگا, آپ کو سب کو پتا ہے, جب وہ لائن پہ چڑھتے ہیں تو وہ کراس آرم سے موٹر سائیکل بنا لیتے ہیں, اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں یا اسکوٹر پہ بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ کنڈکٹر پول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, سائڈ والے کنڈکٹر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک کنڈکٹر ان کی یہاں پہ گزر رہا ہوتا ہے, اس پہ لیٹ کے دوسرے کنڈکٹر پہ کام کرے, تو یہ حصہ بھی ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. تو یہ سارے حصے ہم نے جو ہے وہ بچانے ہیں. تو اگر اتنی پی پی ہمارے پاس ہے کہ سارا جسم میرا پروٹیکٹڈ ہے اور میں کام کروں تو تب ٹھیک ہے, لیکن صرف ایچ ٹی گلوز اور صرف سلیوز پہ ہم گزارا نہیں کر سکتے, کیونکہ اور بھی حصے ہیں جو ہم ٹچ کر ہو سکتا ہے, کام کے دوران غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, تو وہ اس کو ہم نے دیکھنا ہے. آگے جی, سب سے جو اہم گراؤنڈنگ جو عارضی حفاظتی گراؤنڈنگ ہے اس کی سب سے عام خوبی یہ ہونی چاہیے
کہ لائن مین کی جسم کی گرد پوٹینشیل ڈفرنس کو ختم کرے. لائن مین کرنٹ سے تب بچے گا جب اس کے گرد جسم کے گرد پوٹینشیل ڈفرنس نہ ہو. اس کا مطلب سادہ یہ ہے کہ لائن مین کا جسم ایک وقت میں دو مختلف وولٹیج کو نہ چھوئے. لائن مین پول پہ کام کر رہا ہے تو اس کے جسم کا کوئی حصہ پول کے ساتھ ٹچ نہ ہو اور اس کے ہاتھ کا کوئی حصہ کنڈکٹر کے ساتھ ٹچ نہ ہو, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ دونوں کو چھوئے گا کیونکہ اس نے کام کرنا ہے. تو اگر آرجی گراؤنڈنگ پاؤں اور ہاتھ کے درمیان پوٹینشیل ڈفرنس کو ختم کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے اس کو کرنٹ لگے گا, اس میں کوئی بچت ہے ہی نہیں. تو یہ گراؤنڈ کی خوبی ہونی چاہیے. اور سب سے جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس میں یہ ہے کہ لائن سٹاف اور عوام کے لیے جو الیکٹریکل ہیزرڈ ہوتے ہیں اس کو کنٹرول کر سکے. یہ گراؤنڈنگ کی خوبی ہونی چاہیے کہ یہ عوام کے لیے اور دوسرے کارکنان کے لیے خطرات نہ بنائیں. اور آخر میں ایک آپشنل ہے کہ لو وولٹیج پر بھی گراؤنڈنگ. یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ لو وولٹیج پر گراؤنڈنگ استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ 600 وولٹ سے زیادہ لائن کیوں. تو اسٹینڈرڈ الگ بات ہے, یہ آپشنل ہے, ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے اور بالکل ضروری ہے. اگر ہم استعمال کرنا چاہیں تو بالکل استعمال کر سکتے ہیں, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں, کیونکہ ایل ٹی لائن پہ بہت سارے خطرات ایسے ہیں جو ایچ ٹی لائن پہ نہیں ہوتے. تو یہ 5-6 خوبیاں ہم دیکھیں گے اپنے گراؤنڈز وغیرہ میں اب جب اس کو استعمال کریں گے کہ خوبیاں ہیں یا نہیں. جی سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ جو ایچ ٹی لائن پہ ہم کام کرتے ہیں خطرات کون سے ہیں. اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. جی سب سے پہلے کیٹیگری جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ حادثاتی طور پر لائن کا چالو ہونا. یہ لائن ایکسیڈنٹلی انرجائز ہو سکتی ہے تو اس سے ہم نے بچنا ہے. دوسرے نمبر پہ انڈکشن سے, کہ یہ لائن انڈکشن سے بھی چالو ہو سکتی ہے. تیسرا یہ ہے کہ یہ لائن موسمی اثرات کی وجہ سے بھی چالو ہو سکتی ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہیں. یہ خطرات ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں جس سے لائن چالو ہو سکتی ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے. اور یہ بچانے کی جو ہے یہ خوبی کس چیز میں ہونی چاہیے, وہ عارضی حفاظتی گراؤنڈنگ میں ہونی چاہیے. تو یہ تینوں ہم علیحدہ علیحدہ آپ ایک پہ کلک کریں گے تو یہ ایک والا آ جائے گا. تو حادثاتی طور پر لائن چالو ہونا جو ہے وہ اب ڈسکس کریں گے کیسے چالو ہوتی ہے, لیکن یہ ایک اسٹینڈرڈ جو تھمب رول ہے وہ ہمیں سمجھ آنا چاہیے. جتنے بھی لائن میں مجھے سن رہے ہیں میں ان کو ریکویسٹ کروں گا جب بھی آپ ایچ ٹی لائن پہ کام کریں تو ہمیشہ جاب بریفنگ کریں. اور جاب بریفنگ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے تقریر کرنا شروع کریں. تقریر بالکل نہ کریں, ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائے. جس ورک سائٹ پہ آپ ہیں اور جس پول پہ ہم کام کر رہے ہیں اس پول کو ذرا دیکھیں کون کون سے لائنیں اس پہ گزر رہی ہیں, وہ پول چڑھنے کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اور ہم نے کون کون سے جو ہے خطرات کو کنٹرول کرنا ہے اس کی ذرا لسٹ بنائیں. بہت ضروری ہے جب ہم کام کریں تو خطرات کی لسٹ بنائیں, کیونکہ ہم ہیومن ہیں, ہم بھول جاتے ہیں کہ کون سے خطرے ہیں کون سے خطرے نہیں ہیں. تو آپ کے سامنے نظر کے سامنے چیزیں ہونی چاہیے. کاغذ لیں, سادہ سا کاغذ لیں اور اس پہ لکھیں کہ کون سا خطرہ ہے. پھر ان خطرات کو ڈسکشن کریں, اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں آپ, تب جا کے آپ کام شروع کریں. تو یہ خوبی آپ میں ہونی چاہیے. تو یہ حادثاتی طور پر جو لائن چالو ہوتی ہے اس کے بنیادی طور پر 3 وجوہات ہو سکتے ہیں. سب سے پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ سوئچنگ غلطی ہو سکتی ہے یا ہیومن ایرر ہو سکتا ہے. سوئچنگ ایرر کون سا ہے, جب ہم عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ جب ہم پی ٹی ڈبلیو لیتے ہیں تو ہمارے ایس ایس او حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ یار یہ ٹرالی ریک آؤٹ نہیں کر سکتے, یہ پھر دوبارہ لگتی نہیں ہے, تو اس میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں, میکینیکل فالٹس آ جاتے ہیں. تو بس بٹن آف کر دیتے ہیں, بس بجلی بند ہو جاتی ہے. تو جب ہم صرف بٹن آف کرتے ہیں تو ہمیں یہ جو اندرونی کانٹیکٹس ہیں وہ نظر نہیں آتے کہ وہ فزیکلی ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے کہ نہیں ہوئے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, یہ ریئل لائف ایکسیڈنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 جو ہے کانٹیکٹس علیحدہ ہو گئے, ایک کانٹیکٹس لگا رہا جو نظر نہیں آیا. جیسے لائن مین چڑھا, عادت ہے تو بہت زبردست ہے ہمارے لائن مین کی نا, بغیر ٹیسٹ کیے بغیر چیک کیے ہم چڑھ جاتے ہیں. لائن مین چڑھا اوپر اور اس کو حادثہ ہوا, فیٹل ایکسیڈنٹ. تو یہ سوئچنگ ایرر بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ہیومن ایرر, جو گریڈ میں جو شخص بیٹھا یہ بھی انسان ہے. تو اگر یہ پراپرلی ریک آؤٹ نہیں کرے گا ٹرالی اور صرف ٹرالی بند کر کے اس پہ نوٹس لگائے گا, ہوائی نوٹس گر گیا اور وہ بندہ ہے اس پہ بڑا پریشر آ گیا, تھوڑا سا اس کو ذہنی گھر سے جو لڑکے آیا تھا اس کو ٹینشن ہے, تو اس نے جا کے جناب بجلی چالو کر دیا. پر بہت سارے ایکسیڈنٹ ہر ڈسک میں اس طرح ہوا ہوگا, بہت سارے ہم اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں. تو یہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے, گریڈ سے بجلی چالو ہو سکتی ہے. دوسرا یہ بیک فیڈنگ, سب سمجھتے ہیں کہ بیک فیڈنگ کیا ہے, کہ جب خاص کر شہری علاقوں میں تو یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ جب گنجان آباد علاقے میں بہت زیادہ پاپولیشن جہاں پہ ہے وہاں پہ بہت سارے فیڈرز جا رہے ہوتے ہیں. تو اکثر لوگوں نے 2-3 فیڈروں سے علیحدہ سپلائی لی ہوتی ہے, ڈوئل سپلائی لی ہوتی ہیں, جو پراپر پروٹیکشن نہیں ہوتی وہاں پہ, کوئی ایک دوسرے کے تاروں میں ایک دوسرے کو بجلی سپلائی دے رہے ہوتے ہیں بازار میں. تو ہم اس کو بند نہیں کر سکتے ہیں. جنریٹر ہم کس طرح ان کو بند کر سکتے ہیں
UPS हर जगह पे अभी सोलर सिस्टम लग गया है, तो उसको तो हम बंद नहीं कर सकते। तो हमारे जहन में होता है कि उससे बिजली चालू हो सकती है। तीसरा जो है दूसरे लाइन या चालू लाइन के साथ छू जाना, और ये मसला बहुत ज़्यादा इसलिए है कि हमने 45 फीट पोल जो है स्ट्रक्चर वो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, 58 फीट स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, एक पोल पे 6-7 मेरे सवात में एक फीडर पे 9 फीडर, एक पोल पे 9 फीडर चल रहे हैं। मुझे लाइनमैन ने तस्वीर भेजी और मुझे कहा कि सर मैंने बीच वाले कंडक्टर पे फीडर पे काम करना है, मैं कैसे बचूं, मुझे तरीका बताएं। तो 9 जो है वो एक पोल पे फीडर चल रहे हैं, तो कोई भी फीडर जो चालू है उसका कंडक्टर टूट सकता है, दूसरे पे जो बंद फीडर है, जो आपने बंद किया हुआ है, जो आपने अर्थ किया उस पे उसको छू सकता है। या अगर एक पोल में 2-3 फीडर जा रहे हैं, आपने एक बंद किया हुआ बाकी चालू हैं, रोड एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। बहुत सारे हादसा इस तरह हुए हैं कि गाड़ी आई और पोल को टक्कर मार दी और जो चालू कंडक्टर है वो नीचे दूसरे कंडक्टर से टच कर गए। तो ये 3 जो है ये बुनियादी जो है वो उसके हैं वजूहात है जो लाइन चालू हो सकती है। ये प्ले वाला बटन दबाएंगे तो मेन स्लाइड पे चलेगी। दूसरा जो था इंडक्शन का, इंडक्शन 2 तरीके की होती है। अगर ये 2 तरीके हमें समझ नहीं आते तो सिंपल इंडक्शन हम समझ सकते हैं, एक दफ़ा क्लिक करें जी। एक होती है स्टैटिक इंडक्शन, एक होती है मैग्नेटिक इंडक्शन। और ये इंजीनियर्स को अच्छी तरह से पता है, स्टैटिक इंडक्शन कास्ड बाय वोल्टेज होती है और मैग्नेटिक इंडक्शन कास्ड बाय करंट होती है। उसके मुख्तलिफ सिनेरियो हो सकते हैं, उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ये हमें ये समझ आनी चाहिए, जिस तरह ये आपको ड्राइंग में नजर आ रहा है कि ऊपर वाली लाइन जो रेड कलर की है वो चालू है और नीचे वाली लाइन जो है वो हमने बंद की हुई है और वो डी एनर्जाइज है। जैसे ही ऊपर वाली लाइन चालू होगी आप क्लिक करें जी, और उस अगर ये दोनों के दरमियान जो स्टैंडर्ड फासला है, जो वर्टिकल क्लियरेंस है, वो कम से कम 4 फीट होता है, 4 फीट से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन 4 फीट होता है। और उसका हमने ख्याल नहीं रखा तो ज़ाहिर है इसके मैग्नेटिक फील्ड में जो बंद फील्ड वो आएगा उसको इंडक्शन होगा। और आज के दौर में इंडक्शन सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि एक एक पोल में जब 3-3, 4-4, 5-5 फीडर होते हैं तो इंडक्शन का बहुत बड़ा खतरा होता है जी। मेन स्लाइड पे जाइए। तीसरा जो है वो मौसमी असरात का है, और मौसमी असरात में आप सब जानते हैं कि सबसे पहली वजह जो है वो आसमानी बिजली है, और इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि जब लाइटिंग हो रही है आप काम करना छोड़ दें, और ये सेफ्टी का बुनियादी उसूल भी है कि जब जो मौसम है वो अपनी पीक पे हो और शिद्दत में हो तो उस वक्त आपने काम नहीं करना। लाइटिंग स्ट्रोक जब हो रही हो, लाइटिंग वगैरह, उस वक्त आपने काम नहीं करना। और सबको पता है कि इसमें 1000 ऑफ एम्प्स होती हैं और मिलियंस ऑफ वोल्टेज होते हैं, जिससे बचना उसके लिए इक्विपमेंट बनाना बहुत मुश्किल है, तो उस वक्त आपने काम नहीं करना। दूसरा ये है कि लाइनों के करीब मौजूद तूफानी बादलों की वजह से जो स्टैटिक चार्जेस हैं या गर्द गुबार जो धुआं होता है, ये गर्द गुबार, तेज हवा, तूफानी हवा होती है और या बर्फबारी होती है, जब वो रगड़ती है कंडक्टर्स के साथ तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और ये हमारे इलाकों में, मैं जो बिलोंग करता हूँ सवात से, तो ये बाकी 2-3 जो है ये 1-2-3 वहाँ पे मौजूद है, क्योंकि जब हमारी लाइन ऊपर पहाड़ों पे चढ़ती हैं, जब बादल आती हैं तो पूरा इलाका भी बादल में छुप जाता है, लाइनें भी छुप जाती हैं, तो वहाँ पे इंडक्शन का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ये जो हमने जहन में रखनी होती है जब हम ग्राउंडिंग की बात करते हैं जी। अब बहुत सारे डिबेट्स होती हैं ग्राउंडिंग के हवाले से, जो कि हमारी कंसर्न नहीं होनी चाहिए, कंसर्न कोई और चीज़ होनी चाहिए, लेकिन हम इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट करते हैं कि जनाब ग्राउंडिंग कैसे होनी चाहिए जी। बस आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ और ग्रेड स्टेशन के दरमियान आप ग्राउंड लगा दें, आप सेफ हो जाएंगे। एक तरीका है जो लोग करते हैं। हमारा स्टैंडर्ड वापडा के ये कहता है कि काम की दोनों जगह पे आप ग्राउंड लगाएं और बीच में आप काम करें, आप सेफ हो जाएंगे। और बाज़ लोग कहते हैं कि हर जगह पे ग्राउंड लगाओ, जितने खतरे हैं, जहाँ से खतरे आ रहे हैं हर जगह पे आप ग्राउंड लगा दो। एक चौथा तरीका भी है कि जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ पे ग्राउंड लगाओ। तो मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि ये डिबेट नहीं होनी चाहिए कौन सा तरीका ठीक है, कौन सा तरीका दुरुस्त है। डिबेट ये होनी चाहिए कि इसमें कौन सा तरीका जो है वो लाइनमैन को प्रोटेक्ट करता है या कर सकता है। अगर करेगा तो कैसे करेगा, अगर नहीं कर सकता तो कैसे नहीं कर सकता। तो इन 4 चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अगले स्लाइड्स में। जो पहला तरीका है जो मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जनाब अपनी और स्टेशन के बीच ग्राउंड लगाओ, जो ये स्टैंडर्ड हमारा इस तरह की ग्राउंड लगते हैं। मिसाल के तौर पे जहाँ पे ग्राउंड्स लगी है यहाँ से बिजली ग्रेड स्टेशन से चालू हो गई, तो क्या होगा कि फीडर ट्रिप होगा, ज़ाहिर है फीडर ट्रिप होगा, फीडर पे फॉल्ट है।
اور فیڈر ٹرپ کیسے ہوگا ہم نے سٹارٹ میں بتایا کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ بڑا سست ہے، فیڈر ٹرپ کرنے کے حوالے سے بڑا سست ہے۔ دوسرا یہ اگر اب اس کو غور سے دیکھیں تو یہ لائن مین جب اس کو کنڈکٹر کو چھو رہا ہے اور یہ جو گراؤنڈز لگے دونوں پیرالل میں متوازی لگے ہیں، اور پیرالل کا یہ کنسپٹ ہے، یہ پریکٹیکلی بھی ہے تھیوریٹیکلی بھی ہے کہ جب دو کنیکشنز آپس میں دو ریزسٹنس پیرالل میں کنیکٹڈ ہو دونوں کو ایک جیسی وولٹیجز ملتی ہیں، تو جتنا وولٹیج گراؤنڈز کو مل رہا ہے اتنا ہی وولٹیج لائن مین کو مل رہا ہے، تو گراؤنڈز کے اگینسٹ بھی کرنٹ گزرے گی اور جب تک فیڈر ٹرپ نہیں ہوتی لائن مین کے اگینسٹ بھی کرنٹ گزرے گی۔ تو یہ بالکل کہنا غلط ہے کہ گریڈ اور اپنی بیچ میں گراؤنڈ لگاؤ تاکہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکے، اس طرح پروٹیکشن نہیں ہوتی، کیونکہ لائن مین تب پروٹیکٹ ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ ایک چیز جو لائن مین کو پروٹیکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں لائن کا جسم دو مختلف وولٹیجز کو نہ چھوئیں۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو لائن مین کا جو پاؤں ہیں یا جو اس کے پیر ہیں وہ نیوٹرل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور اس کا کنڈکٹر جو ہے وہ ہاتھ جو ہے کنڈکٹر کو چھو رہا ہے، تو جب تک یہ ٹرپ ہوگا اس وقت تک لائن مین کا کام تمام ہوا ہوگا، کیونکہ وہ نہ بھولیں وہ سلائڈ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 1.03 سیکنڈ کے لیے برداشت ہو سکتے ہیں، اور یہ فالٹ کرنٹ ہے، یہ بھی نہ بھولیے گا کہ اس وقت فالٹ کرنٹ لائن مین کی جسم کے تھرو گزرے گی، وہ ہزاروں میں ہوگی، ہزاروں سے کم نہیں ہوگی، تو یہ طریقہ تو بالکل غلط ہے۔ آگے جی دوسرا ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں آپ بتائی وہ میں نے لکھی ہوئی ساتھ، آگے جائیں جی۔ دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ جناب یہ جو بڑا پاپولر طریقہ کار ہے ہمارے ہاں، بڑا پاپولر ہے کہ دو جگہوں پہ لگاؤں، اگر بیک فیڈنگ ہو گئی تو وہ والی آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، اگر گریڈ سے چالو ہو گئی تو یہ والی آپ کو پروٹیکٹ کرے گی، بیچ میں آپ کام کرو جو لائن مین کرتے بھی۔ اب مجھے کوئی بتائے کہ لائن مین ایک ہی وقت میں فیس کو بھی چھو رہا ہے اور وہ ارتھ پول پہ کھڑا ہے، اس کی پروٹیکشن کہاں ہوگی؟ اس کی جسم میں کرنٹ کیسے نہیں گزرے گی؟ کون سی ایسا جادو ہے جس کو کرنٹ گزرنے سے بچائے گی؟ اور ایک بات اور بھی نہ بھولے گا جو سب سے ضروری ہے، ہم جو ایکسیڈنٹلی انرجائزیشن ہوتی ہے، ہم جس کے طریقے ہم نے بتایا، ایک طریقہ ہم نے بتایا تھا کہ گریڈ سے بجلی چالو ہو سکتی ہے، ہیومن ایرر یا سوئچنگ ایرر۔ اگر گریڈ سے بجلی چالو ہوگی تو ٹرپنگ تو ہوگی، ظاہر ہے ٹرپنگ ہوگی، فالٹ ہے، لیکن جب تک ٹرپنگ ہوگی اس وقت تک لائن مین کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ لائن مین اتنے دیر تک اتنا کرنٹ برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچے اگر یہ انڈکشن ہو گئی اور میں بڑا زبردست ایلس ہوں اور میں سیفٹی کو بڑا فالو کرتا ہوں، مجھے ایس ایس او نے کہا کہ یہ ٹرالی تو باہر نہیں نکل سکتی، میں نے کہا نہیں یہ ٹرالی تو نکلے گی باہر، اور میں نے زبردستی ٹرالی باہر نکال دی، باہر ہے ٹرالی، جو ٹرپنگ میکینزم ہے وہ تو باہر ہے، تو کیا چیز ٹرپ کرے گی؟ یہ ہم سوچتے نہیں ہیں، کبھی ہم نہیں سوچنے کا پراپرلی پی ٹی ڈبلیو لیا جائے تو ٹرالی تو باہر ہوتی ہے، اسی ٹرالی نے بریک نہیں ٹرپ ہونا ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں جب پراپر پی ٹی ڈبلیو ہم لیتے ہیں تو کون سی چیز ٹرپ کرے گی جی؟ انڈکشن میں کون سی چیز ٹرپ کرے گی؟ اگر یہ بیک فیڈنگ ہو گئی تو کون سی چیز ٹرپ کرے گی؟ وہ تو باہر پڑی ہوئی ہے، وہ تو ہے یا آئسولیٹڈ، ٹرپنگ میکینزم تو ہم نے کاٹ دیا تھا گریڈ میں، تو ٹرپنگ کوئی نہیں ہونی، مسلسل بجلی نے چالو رہنا ہے اور مسلسل لائن مین کی جو ہے جسم کی گرد اس نے کرنٹ کو اس نے گزرنا ہے، تو لائن مین کے لیے اس میں 1% بھی چانس نہیں ہے غلطی کا، ایک چانس ہے وہ بچ سکتا ہے جب تک اس کو پتا ہو کہ بجلی آ رہی ہے وہ ہاتھ ہٹا رہے، بس تو کس کو پتا ہے کس وقت بجلی نہ آنا ہوتا، تو یہ ہم نے یہ چیزیں سمجھنی ہے کہ جب ہم گراؤنڈ یوز کرتے ہیں۔ آگے جی سلائڈ پہ ایک طریقہ یہ بھی میں تیسری نمبر پہ بتایا تھا کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ پہ جتنے خطرات ہیں ہر جگہ پہ جناب لگا دو گراؤنڈنگ۔ خطرات کون کون سے ہیں؟ بیک فیڈنگ کا خطرہ لے لیں، بیک فیڈنگ کہاں سے آتی ہے جناب؟ وہ ایل ٹی سے آتی ہے۔ اگر ایک فیڈر کو میں بند کرتا ہوں، اس پہ پی ٹی ڈبلیو لیتا ہوں اور میں گراؤنڈ سیٹ لے کے جتنے بھی ٹرانسفارمر لگے ہیں سب کو گراؤنڈنگ سیٹ لگانا شروع کر دوں، ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے؟ ناممکن ہے۔ یا میں سارے فیڈر کے ٹرانسفارمر کی لنکس اتار دوں تب بیک فیڈنگ سے بچنا ممکن ہے؟ بیک فیڈنگ نہیں ہوگی جب تک ٹرانسفارمر لگے ہیں، تو بیک فیڈنگ تو نہیں ہے، تو ہر جگہ پہ گراؤنڈ لگ ہی نہیں سکتی۔ یہ جادوگر کر سکتا ہے جس نے ٹوپی میں یہ بتا رہے ریبٹ کو یا کبوتر کو نکالا ہے، تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتی ہر جگہ۔ آگے جی انڈکشن سے یہ ہم نے ڈسکس کیا، تو اس کو تھوڑا سا آگے انڈکشن تھوڑے سے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ انڈکشن سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ جی آگے یہ سوال ہے، یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ یہ جتنے بھی طریقے ہم یوز کرتے ہیں وہ پریکٹیکلی اپلیکیبل ہے ہی نہیں اس طرح سے۔ آج تک مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب بھی اس طرح کی کوئی سیمینارز وغیرہ ہوتے ہیں، میں تو سیمینارز بہت کرتا ہوں سوات میں، تو جب ہمارے آفیسرز آتے ہیں تو کہتے ہیں یار اب
خدا کے لیے جب لائنوں پہ کام کرو تو دونوں جگہ ارتھ کر کے کام کرو, بیچ میں ہم کام کرو, تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کو سن کے. کیسے کوئی بچ سکتا ہے؟ دونوں طرف ارتھ لگاؤ, بیچ میں کیسے کام کرو جی؟ ارتھ پول پہ کھڑے ہو کے فیس کو چھو, کیسے؟ ہو ہی نہیں سکتا یہ. تو ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ کیا کرنا ہے جی. ایک تو یہ طریقہ ہم جب استعمال کرتے ہیں تو یہ سنگل گراؤنڈنگ ایک طرف یا دونوں طرف کا مسئلہ نہیں ہے, اصل میں مسئلہ لائن کو بچانے کا ہے. تو یہ سنگل پوائنٹ بھی ہو سکتی ہے, ڈوئل پوائنٹ بھی ہو سکتی ہے. تو پہلے ڈوئل پوائنٹ بھی اس کو کرتے ہیں اپلیکیبل. یہ جو پرانا طریقہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں, اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے نئی طریقے سے. یہ ہٹا کے یہ والے جمپر لگانے, جو اسٹارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس سے الیکٹرو میکینیکل فورسز بھی نہیں بنیں گے, اور یہ سب سے فاسٹسٹ وے ہے ٹرپنگ کا بھی. اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس میں کیا ہوگا کہ جو کنڈکٹروں کے بیچ پوٹینشیل ڈفرینس ہے وہ ختم ہو جائے گی. الائنمنٹ پھر بھی نہیں بچ رہا, آپ دیکھ رہے ہیں نا, الائنمنٹ پھر بھی وہ پول کے ساتھ ٹچ ہے نیوٹرل کے ساتھ, اور دوسرا اس کا ہاتھ پورا ہے اس کا ایچ ٹی کے ساتھ. تو یہاں پہ چھوٹی سی ہم نے موڈیفیکیشن کرنی ہے, وہ آگے ایک کلک کر دیں جی, بیچ کو الائنمنٹ کو آپ دیکھیں یہ والی, بس ایک لیڈ ہم نے لینی ہے وہی کوالٹی والی لیڈ جو ہم نے گراؤنڈنگ لیڈ میں استعمال کی. جہاں پہ الائنمنٹ کڑا ہے اس کے پاؤں سے تھوڑا سی, اس کو ہم کہتے ہیں 2 فیٹ, زیادہ سے زیادہ 2 فیٹ ڈسٹینس ہونی چاہیے. زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن سیف جو ہے 2 فیٹ وہاں پہ ڈالیں, اور کسی بھی کنڈکٹر کے ساتھ آپ اس کو لگا دیں, کیونکہ تینوں کنڈکٹر ہم نے اپنے اس میں بانڈ کیے ہوئے ہیں, تینوں ایک جیسے وولٹیجز ہیں. تو آپ جو بھی کسی بھی فیز کو آپ سلیکٹ کریں گے جو بھی آپ کے قریب ہو وہ آپ پول کے ساتھ اٹیچ کر دیں. تو یہاں پہ کنسیپٹ کیا ہے جی, یہ بہت اچھی طرح سمجھنے کی کوشش ہے. ہم کہتے ہیں کہ ارتھنگ ہمیں بچاتا ہے, میں کہتا ہوں ارتھنگ ہمیں مارتا ہے. جب تک لیمن ارتھ کے ساتھ جڑا ہے نا اس کا جسم, وہ مرے گا. اس میں ہم نے اس کو ارتھنگ کانسیپٹ بھی نکال دے, گراؤنڈنگ کانسیپٹ بھی نکال دے. یہاں پہ ہم نے کیا ہے, ہم نے یہاں یہ کیا ہے کہ کنڈکٹر کو جو وولٹیج مل رہے ہیں, جس وجہ سے بھی کنڈکٹر چالو ہو گیا, اس میں فیز ہوگا, وولٹیج ہوگی, وہی وولٹیج ہم نے پول کو بھی دے دی. یہ پول ہم نے کنڈکٹر کر دیا ہے, پول کو فیز کر دیا ہے, فیز بنا دیا, اور سیم وولٹیج کا فیز جو لائن میں گزر رہی ہے وہی وولٹیج پول کی ہے. تو لائن مین کا جو پاؤں ہے اور اس کا جو ہاتھ ہے دونوں ایک جیسے وولٹیج اس کو چھو رہے ہیں, پوٹینشیل ڈفرنس ختم ہو گئی, اب کرنٹ نہیں گزرے گی لائن مین کے جسم. بس ایک ہی طریقہ. اور یہ جو لائن میں مجھے سن رہے ہیں وہ اچھی طرح اس کو سمجھ سکتے ہیں. اگر میں ان کی مثال دوں, جب بھی آپ کو ایل ٹی پہ یہ فالٹ بہت زیادہ آتا ہے, آپ کو کمپلینٹ ملتی ہے کہ جناب ایل ٹی پول شارٹ ہو گیا ہے اور ٹرانسفارمر جو ہے وہ چالو ہے, وہ بند نہیں ہوتا. تو لائن مین کیا کرتے ہیں کہ سائڈ پہ جاتے ہیں اور پول تو شارٹ ہوا تھا, وہ ٹیسٹ کرتے ہیں, ہاں پول شارٹ ہے. تو کیا کرتے ہیں, کوئی سہارا ڈھونڈتے ہیں, کوئی سیڑھی وغیرہ لے کے آتے ہیں یا کوئی میز لکڑی کا لے کے آتے ہیں, وہاں پہ رکھ دیتے ہیں, اس کے اوپر چڑھ کے پھر پول کو ٹچ کرتے ہیں. تو اس کو کرنٹ لگتا ہے جی؟ نہیں. آپ نے خود کی بھی پریکٹس کیا, کبھی گھر میں وائرنگ کی ہے ہم لوگوں نے, کسی نے کی ہے جی؟ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے. میں کرتا ہوں خود گھر میں وائرنگ ساری اپنی. اگر آپ نے وائرمین کو دیکھا ہے, جب وہ گھر میں جی 220 یا 200 وولٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ لکڑی والی چیز پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ فیز کو چھو رہا ہوتا ہے ڈائریکٹلی, اس کو کرنٹ نہیں لگتا. آپ نے دیکھا ہو, پھر لوگوں کہتے ہیں مجھے ٹچ نہیں کرنا آپ لوگوں نے, تاکہ ارتھ کے ساتھ کنیکشن نہ. بالکل ایسی لائن مین پول پہ چڑھتا ہے, وہ فالٹ اٹینڈ ہی اس طرح کرتے ہیں سارے لائن مین ایل ٹی پہ. وہ ٹرانسفارمر کو بند نہیں کرتا ٹرانسفارمر کو, کیونکہ اگر اس پول پہ بہت زیادہ پی وی سیز ہوتی ہیں تو پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی پی وی سی کی وجہ سے پول شارٹ ہو گیا. تو وہ ٹرانسفارمر کو چالو رکھتا ہے, وہ چالو حالت میں چڑھتا ہے. لیکن کس طرح چڑھتا ہے کہ جب وہ پول کو چھو رہا ہوتا ہے یا اسٹرکچر کو, اس وقت وہ زمین کے ساتھ ٹچ نہیں ہو رہا, وہ کسی سہارے کے تھرو چڑھتا ہے. پول شارٹ ہے, وہ پول کے اوپر چڑھ جاتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ ایک ایک جو ہے وہ فیس کو جو ہے وہ کاٹتا ہے. پھر اس کو نیچے بندے کو کہتا ہے آپ ٹیسٹ کرو کہ کون سا کب بجلی جاتی ہے. تو جو ریئل لائف آپ کی ہے ایگزامپل ہے, بالکل اگر ایل ٹی پول اس طرح آپ کو مطلب کرنٹ نہیں دے سکتا تو ایچ ٹی بھی اس طرح ہی ہے, وولٹیج کا تو کوئی اثر ہے نہیں اس طرح. تو اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کرتے ہیں, اس میں تھوڑا سا ہیزرڈز ہیں. شفیق صاحب ایک کچھ کوشچن اچھا ایزیوم کرے کہ اس میں جو ہے نا وہ لائن چالو ہو جائے, ٹھیک ہے نا جی, اور تینوں فیز آ رہے ہیں, تو اس میں پوٹینشیل ڈفرنس نہیں ہوا کیونکہ وہ اپنے اس میں تینوں کنڈکٹر جو ہے نا وہ کنیکٹ کر لیے. جب تینوں کنڈکٹر آپس میں بانڈیڈ ہوتے ہیں نا سر, تو بانڈیڈ ہے ہی اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب مختلف کنڈکٹرز ہم بانڈ کرتے ہیں تو ان میں پوٹینشیل ڈفرنس ختم ہو جاتا ہے, تینوں ایک جیسے وولٹیج بن جاتے ہیں, ریڈ یلو بلو ختم ہو جاتے ہیں, اور وہی کنڈکٹر ہم پول کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں تو پوٹینشیل ڈفرنس ختم ہو جاتی ہے. اس میں تھوڑا سا ہیزرڈ یہ ہے, سیفٹی کا اصول یہ کہ ہم نے لوگوں کے لیے بھی خطرات نہیں بنانے, جس طرح ہم نے سلائڈ میں کہا کہ لوگوں کے لیے بھی خطرات کم سے کم ہوں.
تو آپ اگر دیکھیں یہ تینوں پولوں کو آپ دیکھیں یہ ایک طرح سے گراؤنڈڈ بھی ہیں. گراؤنڈڈ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کہ فیز پول کے ساتھ ٹچ کر رہے ہیں تو پول تو زمین کے ساتھ ٹچ کر رہا ہے کہ نہیں, وہ تو اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے, ارتھ بھی ہے. تو نیچے پول سے زمین کو کرنٹ گزرے گی, کرنٹ جائے گی, ہم سب کو پتہ ہے کرنٹ جائے گی. تو اگر ان تینوں پول کے پاس کوئی کارکن آ گیا یا کوئی عام بچہ آ گیا, کوئی مطلب عام پبلک میں کوئی اس کو پول کو چھوئے گا تو اس کو کرنٹ لگے گا. تو ان کے لیے ہم خطرات کیسے کم کر سکتے ہیں؟ تھوڑا سا موڈیفائی کر کے جو باہر والے پولز ہیں نا ان میں گراؤنڈنگ کی ضرورت نہیں ہے جو پول کے ساتھ کنیکٹ, کیونکہ اس پہ لائن مین کام نہیں کر رہا نا, تو اس کو ختم کرتے ہیں اس طرح تھوڑا سا موڈیفائی. یہ تو پوٹینشیل ایکو پوٹینشیل زون بن گیا جی. ایک کلک اور دیں, تھوڑا سا آگے پھر اس کو بیک پہ آ جائیں گے. ایک اور جائیں جی, اچھا بیک چلے جائیں, اس پہ آگے چلے جائیں, بیک ہو جائیں گے بس, ٹھیک ہے آگے جائیں گے, آگے آگے جی. تو یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سائڈوں پہ جو پول ہیں جو ہم نے تینوں کنڈکٹر کو بانڈ کیا ہوا ہے, پھر پول کو بھی بانڈ کیا ہوا, تو سائڈوں والے پول کو بانڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ والے ہم ہٹا دیں. سمپلی ہم اس کو اس پول کو بانڈ کریں جس پول پہ ہم نے کام کرنا ہے, جس پہ ہم نے پوٹینشیل ڈفرینس ختم کرنی ہے. جی آگے جائیں جی. تو یہ اوپر آپ دیکھیں جو جہاں پہ ہم نے دائرہ بنا ہوا ہے, اس میں جتنے بھی کنڈکٹرز ہیں سارے ایکو پوٹینشیل زون میں. کوئی بھی ایسا کنڈکٹر نہیں ہے جس کا وولٹیج الگ ہو. تو جس کنڈکٹر کو بھی لائن مین چھوئے گا ایک وقت میں, جو دو تین جتنے کو بھی چھوئے گا اس کو پوٹینشیل ڈفرینس نہیں ہوگا, کرنٹ نہیں ہوگا. آگے جائیں جی. یہ اس کا ایکویولنٹ سرکٹ ہے کہ جو ہم ڈاؤن لیڈ بناتے ہیں وہ لو ریزسٹنس بات بن جاتی ہے, اور جو لائن مین ہے وہ ہائی ریزسٹنس بات جو ہے وہ بن جاتا ہے. آگے جائیں جی. اس میں تھوڑا سا آپ نے احتیاط کرنی میرے سے. یہ پہلے تو ایکو پوٹینشیل زون کو دیکھیں جو تینوں فیزز بانڈڈ ہیں اور پھر نیچے ایک ڈاؤن لیڈ لگی ہوئی ہے. تو یہ ڈاؤن لیڈ جو ہے اس کی مثال بالکل ایک گھر میں ایک فیوز کٹ آؤٹ کی طرح ہے. یہ جو آپ کو سفید نظر آ رہا ہے نا, یہ فیوز ہے جو فیوز ہم گھروں میں لگاتے ہیں, فیز کو لگائے. دو وائرز اوپر سے آ رہی ہیں, ایک فیز ایک نیوٹرل. یہ گھر کا ایک مین بورڈ ہے سمپل سے. ہم کیا کرتے ہیں کہ انڈسٹری میں یہ پریکٹس بہت ہوتی ہے کہ وہاں پہ فیوزز بہت سارے لگے ہوتے ہیں. تو جب کوئی فیوز جل جاتا ہے تو اس کو پھر چیک کرنا پڑتا ہے, اس کو نکالنا پڑتا ہے کہ کون سا فیوز جلا ہے. تو اس کو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے الیکٹریشین کیا کرتے ہیں کہ اس فیوز کو ایک بلب لگاتے ہیں. آپ نے سائڈ پہ دیکھیں جو گرین وائر آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ایک فیوز کو میں نے بلب لگایا ہوا ہے. تو جیسے اگر اس میں ہم کرنٹ گزاریں گے تو کرنٹ گزرنے کا کون سا راستہ ہوگا؟ بالکل وہی راستہ ہوگا جہاں پہ فیز اور نیوٹرل آپس میں ملتے ہیں, جو نیچے مین بلب میں ملتے ہیں. اگر آپ فیوز والے بلب کو دیکھیں تو اس کا اوپر والا کنیکشن جو وہ بھی فیز کے ساتھ ہے اور نیچے والا کنیکشن بھی اسی فیز کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کی نہیں؟ جب کرنٹ گزرے گی آپ کلک کریں جی, آپ ابھی اندازہ ہو جائے گا. یہ کرنٹ ایسے گزرے گی, یہاں پہ آئے گی اور اس بلب کو روشن کرتے ہوئے نیوٹرل کے تھرو واپس چلے جائے گی. جو سائڈ پہ بلب لگے اس میں کرنٹ نہیں گزرے گی کیونکہ اس کے دونوں کنیکشن جو ہے, دونوں جو کانٹیکٹس ہیں وہ اسی فیز کے ساتھ ہے, فیز ٹو فیز ایک ہی فیز ہے, اس میں ڈفرینس کوئی ہے نہیں پوٹینشیل کا, تو وہاں کرنٹ نہیں گزرے گی. اب کیا ہوتا ہے جیسے یہ فیوز جلتا ہے, اگلی سلائڈ پہ جائیں جی. اب یہ فیوز ہم نے جلا دیا تو کرنٹ گزرنے کا کون سا راستہ رہ گیا گا جی؟ بلب والا. بلب کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ فیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور نیچے والا حصہ بیک اس کو نیوٹرل مل رہا ہے, ارتھ مل رہا ہے. اوپر والا بلب آپ کلک کریں جی, کرنٹ ایسے گزرے گی جی. وہ بلب جلے گا اور نیچے والا بلب جلے گا نہیں کیونکہ اس کے دونوں کنیکشن جو ہے وہ ارتھ کے ساتھ ہے. بالکل ایک ریزمبلنس ہے اس ایکو پوٹینشیل بانڈنگ اینڈ گراؤنڈنگ کی. اگر سائڈ پہ آپ دیکھیے میں نے وہ ڈاؤن لیڈ نکال دی ہے. جب نیچے والی ڈاؤن لیڈ نکلے گی تو لائن مین کے تھرو کرنٹ جائے گی. اگر نیچے والی ڈاؤن لیڈ لگی ہے تو اس کے تھرو کرنٹ جائیں گی, لائن مین کو کرنٹ نہیں جائے گی. بالکل یہ عام پریکٹس, عام الیکٹریشین یہ پریکٹس کرتے ہیں. اس طرح کی ایک اور پریکٹس بھی ہمارے اسٹیشن میں, اگر آپ لوگوں نے وزٹ کیا ہو, جب ہم آئسولیٹرز وہاں پہ آپریٹ کرتے ہیں یارڈ میں جہاں پہ 132 کے آئسولیٹرز لگے ہوتے ہیں, وہ تو مینولی آپریٹ ہوتے ہیں. جو بندہ اس کو آپریٹ کرتا ہے اس کو یہ انسٹرکشن ہے, اس کے ساتھ ایک جال لگا ہوتا ہے وہ میٹل والا, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ اس پہ کھڑے ہو کے اس کو آپریٹ کرتا ہے. تو میں اکثر جب گریڈ جاتا ہوں, وزٹس ہوتی ہیں اسٹڈی, تو میں اکثر پوچھتا ہوں کبھی کبھی اس کو تنگ کرنے کے لیے کہ یار یہ جال کے اوپر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ یہ جال جو ہے اصل میں ارتھ ہے, وہ ارتھ اس کو ارتھنگ کنیکشن بھی ملی ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ ارتھ ہے, ہم اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. تو جیسے ہم آئسولیٹر کو آپریٹ کرتے ہیں, اگر خدا نخواستہ یہ آئسولیٹر یہ باڈی اگر یہ اسٹرکچر جو ہے شارٹ ہو گیا تو اس کو تو کرنٹ آئے گا, تو کرنٹ ہماری جسم میں نہیں گزرے گا بلکہ یہ ارتھ کی تھرو نیچے زمین میں جائے گا. میں نے کہا خدا کا خوف کریں, آپ ارتھ پہ کھڑے ہیں اور فیز کو پکڑ رہے ہیں, تو آپ کے تھرو ہی کرنٹ نہیں جانا ہے, اس کے تھرو کہاں جانا ہے؟ وہ اصل میں ارتھ نہیں ہوتا. اگر آپ غور سے دیکھیں
उस वो तो अर्थ अलग है, उसको अर्थ एक कोने पे उसको अर्थ भी किया होता है, लेकिन उस जाल जो है वो मेटल वाला उसको डायरेक्टली बांध किया होता है स्ट्रक्चर के साथ जिस पे आइसोलेटर लगा है। तो अगर खुदा ना खास्ता उस आइसोलेटर ऑपरेट करने से उसमें 132 kV वोल्टेज आते हैं, तो वो वोल्टेज उस मेटल पार्ट में भी आ जाए तो वो उसी वोल्टेज पे खड़ा है, तो उसको करंट नहीं लगेगा। वरना ये ना हो, ये बॉन्ड ना हो, सिर्फ अर्थ हो ना, तो बंदा तो जल जाए, उसमें हड्डी भी उसकी बाकी ना रहे। तो ये ग्राउंडिंग जो बॉन्डिंग है वो वहां भी यूज होती है, स्टेशन में यूज होती है, जमाने से यूज होती है। हमने वहां से निकाल के यहाँ पे लाइन पे उसको लेके आना है ताकि लाइनमैन की प्रोटेक्शन हो सके। जी आगे। अब लगाने का तरीका क्या है, इसको किस तरह लगाते हैं, ये तरीका हमने समझना है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो जहाँ पे आप खड़े होते हैं पोल पे, उसके 2 फुट नीचे वाला हिस्सा जो एक, ये 3 ग्राउंडिंग लीड्स होती हैं, बेसिकली 3 ग्राउंडिंग लीड्स, और 2 ग्राउंडिंग लीड्स छोटे साइज की होती हैं, 4-4 फीट की, जो 2 कंडक्टर्स को आपस में मिलाती हैं, और एक डाउन लीड जो होती है वो 10 फीट की तकरीबन होती है, ताकि वो फेज को आपकी पाँव के नीचे ला सके। तो आपने वो बड़े वाला सबसे पहले उठाना है और अपने हाथों से उस जगह पे पोल के साथ या स्ट्रक्चर के साथ अटैच करना है जहाँ पे आप उसके ऊपर आपने खड़ा होना है। तो एक क्लिक करें, जो आपको अंदाजा हो जाएगा, यहाँ से आपने शुरू करना है और उसी को फिर आपने एक कंडक्टर जो आपके करीब हो उसी के साथ आपने लगा देना है। फिर जो छोटी लीड्स होती हैं उसमें एक लीड आपने उठा के सबसे पहले इस कंडक्टर के साथ अटैच करना है जो जिससे पहले ये पोल बॉन्डेड है, यहाँ से शुरू करके दूसरे के साथ और फिर दूसरे से लेके तीसरे के साथ। ये सिंपल तरीका है। आगे क्लिक करें जी। यहाँ पे क्या हो गया जी, इक्व पोटेंशियल जोन बन गया। हम जिस तरह पहले बताया, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि जो बॉन्डेड है ये किसी दूसरे पोल पे भी कर सकते हैं। आगे जाएं जी। कोई दूसरा पोल हो इस तरह भी कर सकते हैं, और बीच में जो हम जिस पोल पे करें एक दफा और क्लिक करें जी, यहाँ पे हम सिर्फ डाउन लीड लगा दें, यहाँ भी प्रोटेक्शन हो जाए। तो ये हमारे जो है कंसेप्ट ये क्लियर हो जानी चाहिए कि दोनों तरफ ग्राउंडिंग कैसे होती है, सिंगल ग्राउंड के ये इशू नहीं है कि दोनों तरफ है या एक तरफ है। इशू ये है कि जिस पोल पे लाइनमैन खड़ा है उसकी जिस्म की करंट गुजर रही है या नहीं गुजर रही, ये इशू हमारा होना चाहिए। तो ये ग्राउंडिंग बड़ा जबरदस्त तरीका है जिससे हम लाइनमैन को जी बचा सकते हैं। जी आगे। अब यहाँ पे तो हम इतना समझ गए होंगे कि ग्राउंडिंग किस तरह लगाते हैं, लेकिन ये भी हमने समझना है कि खतरात इस तरह कम नहीं होते। खतरात को बहुत बारीकी से हमने देखना होता है जब एचटी लाइन पे एलटी लाइन पे काम करते हैं। ग्राउंडिंग हमने बड़ी जबरदस्त लगाई, लेकिन एक खतरा या 2 खतरे जो बड़े जो है वो फेटल हो सकते हैं वो यहाँ पर वो बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये वो पोल है जिस पे लाइनमैन काम कर रहा है, उसने इक्व पोटेंशियल बॉन्डिंग लगा दी है बड़ी जबरदस्त तरीके से, उसको कुछ नहीं हो रहा अगर बिजली चालू हो गई, वो तो सेफ है। लेकिन जब बिजली चालू होगी, देखिए पोल में अगर करंट गुजरेगी तो क्या होगा, ये वाला इंजीनियरिंग क्या कहती है इलेक्ट्रिकल कि एचटी पोल जब शॉर्ट होता है और जो ज़ाहिर उसकी ज़मीन पे होता है, तो उसके साथ जो अर्थ ग्रेडियंट से जो उसके साथ मुंसलिक ज़मीन है वो भी क्या हो जाती है, फेज में, क्यों कंडक्टर है, ज़मीन भी कंडक्टर है। तो जो हिस्सा ज़मीन का पोल के बहुत करीब है वो उसका ज़्यादा वोल्टेज होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता पोल से आप दूर जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये कम होता जाएगा और फिर एक वक्त पे ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये 5 से 7 फीट तक ये पोल की गिर जो ये हल्का जो है ये हो जाता है फेज। अब किसी को ये नज़र तो आता नहीं है। आपने ये अगर लाइन में मुझे सुन रहे हैं उनको या इस जो यहाँ पे बैठे हुए उनको भी पता होगा कि बस दफ़ा ये होता है जब बारिशें होती हैं और कोई एलटी पोल या एचटी पोल शॉर्ट होता है तो अक्सर लोगों की शिकायत मिलती है कि जब मेरा जानवर यहाँ से जा रहा था और उसको करंट लग गया, वो पोल के साथ टच भी नहीं होता, दूर से उसको करंट लग जाता है। आपने और ये आप कभी सुना होगा, मेरे साथ 2-3 दफ़ा इस तरह के वाक़े में, क्योंकि जो ज़मीन है वो भी फेज बन जाती है। अगर कोई बंदा किसी को पता ना हो, एक क्लिक करें जी, और यहाँ से मज़े से आ रहा हो, यहाँ तक वो पहुँच गया, तो उसका एक पाँव एक पोटेंशियल पे है, दूसरा पाँव दूसरे पोटेंशियल पे है, तो क्या होगा जी, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसकी जिस्म में पैरों के बीच करंट गुजरेगी और उसको करंट लगेगा। इस खतरे को हम कहते हैं स्टेप पोटेंशियल। तो आपने ये जहन में रखना है कि जिस पोल पे आप ये ग्राउंड्स लगाते हैं और जिस पोल को आप बॉन्ड करते हैं उसके नीचे जो है वो ये स्टेप पोटेंशियल भी हो सकती है। तो उसको हम किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं, स्टार्ट में ही जब ब्रीफिंग में कि मैंने इस पोल पे लगानी है ग्राउंडिंग, तो इसको मैंने बैरिकेड लगा देना है इसके आगे 10 फुट की गिर कि यहाँ कोई बंदा अंदर नहीं आएगा, कोई कारकुन नहीं आएगा। एक दूसरा खतरा भी है, अगर कोई बंदा अंदर खड़ा है और पोल को टच करे तो पोल का वोल्टेज और जमीन का वोल्टेज दोनों में फर्क होगा, लाजमी फर्क होगा। तो यहाँ भी उसको क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसको करंट लगेगा। इसको हम कहते हैं टच पोटेंशियल। जमीन पर रहते हुए किसी चीज को टच करना, आपको करंट लगे, टच पोटेंशियल। और बगैर किसी कंडक्टर को छुए 2
پیروں کے بیچ پوٹینشیل ڈفرینس آ جائے اس کو کہتے ہیں اسٹیپ پوٹینشیل. تو یہ دو خطرات جو ہیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں جب ہم گراؤنڈنگ یوز کرتے ہیں. جی شفیق صاحب یہاں کوشچن ایک جی تھوڑا سا یہ جو اسٹیپ پوٹینشیل ہے یا اسپیشلی اسٹیپ پوٹینشیل، اب اگر وہ ابھی جو اس وقت ایگزسٹنگ جو پریکٹس ہے ہمارے اس میں ڈسپوز میں جو راڈ لگا کے پھر وہ یہ عرضی جو گراؤنڈنگ کرتے ہیں، یہ خطرہ وہاں بھی موجود ہے جو صحیح نا جی؟ یہ تو دونوں اس میں موجود، تو ان دونوں طریقوں میں اس کو بیریکیڈ کرنا بہت ضروری ہے. جیسے انہوں نے بتایا 10 فٹ کے 3 میٹر کے اس پہ بیریکیشن ہو تاکہ وہاں پر نہ کوئی جانور جائے نہ کوئی بھی جائے وہاں پر. اس میں ایک اور بات بھی میں ایڈ کرتا چلوں. یہ تو بڑا میں نے سمپلیفائی کر کے سمجھانے کے لیے یہ سلائڈز بنائی ہیں، لیکن سسٹم اتنا سمپلیفائی ہوتا نہیں ہے. اگر یہ پول ہو، یہ کسی کارنر پہ لگا، اس کو کارنر گائے لگی ہو، تو گائے تو بھی وہ بھی تو ایک خطرہ ہے نا. جہاں پہ گائے زمین کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے تو وہاں بھی آپ نے بیریکیڈ بنانا ہے جو اسٹے وائر یا گائے وائر ہوتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس گائے وائر کو بھی بانڈ کا حصہ ہونا چاہیے. اس گائے وائر پہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اوپر پول کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ سیم میں نے پول کو جو فیس لگا دیا تو یہ سیم کنیکشن اس کا ہو گیا، پوٹینشیل ڈفرینس ختم ہو گیا. نہیں، وہ جو کنیکشن اس کا میکینیکل کنیکشن ہے، وہ الیکٹریکل کنیکشن نہیں ہے. تو پول اور ارتھ وائر جو ہے اس کے بیچ جو پوٹینشیل ڈفرینس ہو سکتی ہے، یہ گائے وائر یا اسٹے وائر کے بیچ. تو اس کو بھی آپ نے اس جو آپ نے نیچے ڈاؤن لیڈ لگائی پول کے نیچے، اس کے اوپر جتنے بھی حصے ہیں، اگر اس پول میں ٹرانسفارمر لگا تو ٹرانسفارمر کو 2 جگہ سے علیحدہ ارتھ آئے ہوئے تھے تو اس ٹرانسفارمر کی باڈی کو بھی بانڈنگ اس کو لگنی چاہیے. اس کے دونوں ارتھ کاٹ کے نیچے پھینک دیں اور اس کے باڈی کو باقاعدہ آپ کریں ارتھ بانڈ کا حصہ بنائیں. کیپیسٹر لگا ہوا ہے تو وہاں بھی تو ارتھ کنیکشن نیچے آیا ہوتا ہے. تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو آپ نے پاؤں کے نیچے جو گراؤنڈ لیڈ لگائی اس کے اوپر جتنے بھی میٹالک پارٹس ہیں، علیحدہ علیحدہ کنڈکٹرز ہیں، سب کو بانڈ کا حصہ ہونا چاہیے. علیحدہ لیڈ لیں اور اس کو بانڈ کا حصہ بنائیں تاکہ سارے کنڈکٹر جو ہے ایک ہی پوٹینشیل پہ آ جائیں، ورنہ آپ کو پھر جو ہے وہ ایک پوٹینشیل کا وہ جو فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا. جی جی یہاں پہ چند بڑی چیزیں یہ اینڈ ہے ہمارے سیشن کا. اس میں بڑی چیزیں میں واضح کرنا چاہوں گا. حادثات کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، اس پہ ٹیکنیکل اسپیکٹس بھی ہو سکتا ہے، اس پہ سیفٹی مینجمنٹ سسٹم کے مینجمنٹ کی ذمہ داری آتی ہے، ٹریننگ کی آتی ہے، ملازمین کی اپنی عادتوں کی آتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن چند وجوہات ایسی ہیں جو میں نے یہاں پہ کوشش کی پک کرنے کی، جو ہم بار بار دہراتے ہیں، جو ہماری مطلب رگوں میں بس رس گئی ہے، وہ خون کی طرح ہماری جسم میں دوڑ رہی ہے، وہ اس سے ہم اپنی جان نہیں چھڑاتے. پتہ نہیں کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں موٹیویٹ کرتی ہیں ان چیزوں کو بار بار دہرانے کے لیے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو گجرانوالہ میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو فیس بک پہ وہ آ جاتا ہے کہ جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایچ ٹی پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایل ٹی ہر بندے کو پتہ چل جاتا ہے. پھر بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں. اور مجھے بیسیکلی میں تھوڑا سا ایموشنل بندہ ہوں، ٹچی بندہ ہوں، مجھے دکھ بہت ہوتا ہے. میں اس کے علاوہ جو ٹریننگ کے علاوہ میں دوسرا ایک بیڑا بھی میں نے سیل لیا ہوا ہے. میرے ڈائریکٹر صاحب بیٹھے ہوئے سیفٹی ڈائریکٹر صاحب، ان کو پتہ ہے، سمین جان صاحب کو بھی پتہ ہے. میں نے اپنی ایک فاؤنڈیشن بنائی ہوئی سوسائٹی، ترس سوسائٹی کے نام سے. ہم کیا کرتے ہیں، جو لائن مین جو شہید ہو جاتے ہیں، ان کے بچے جو رہ جاتے ہیں، جن کی ایجوکیشن کی ایشو ہوتی ہیں، جن کو بچیوں کو شادی جو جہیز کا مسئلہ ہوتا ہے یا دوسرے مسئلے، ہم ان کو کور کرتے ہیں. ہم چند ہی لوگ ہیں اور یہ 4 ساتھی میرے ساتھ CTC والے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے اس ترس سوسائٹی کا. میں نے تقریباً 70 جو ہے وہ گھروں کو میں نے وزٹ کیا ہے. میں بیسیکلی گیا ہوں، میں نے ان کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے، جو وکٹمز ہیں، فیملیز ہیں، ان کے بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کہ آپ کے بابا کے بعد، آپ کے والد کے بعد آپ کے کیا ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے. تو بہت ہی تکلیف میں گزر رہی ہے. اور ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے میری بہن نے پہلے تو بہت، جو ہم پٹھان لوگ ہیں تو پردہ وہاں پہ ہے، پردہ ہم کرتے ہیں. تو ہم جب گئے تو وہ گھر کے اندر سے ان کی آواز آئی، بچوں کے ساتھ ہم مل رہے تھے. ان کو نہیں پتا کہ کون ہے، ان کو اتنا پتہ تھا کہ واوڈا والے ہیں. تو نفرت تھی ان کو، کیونکہ ان کے والد جو ہے ہسبینڈ جو ہے شہید ہو گئے تھے. اندر سے آواز آئی کہ آپ کو یاد آ گئی ہماری. اور پھر اس کی دل میں جو تھا وہ آج فورم پہ کہہ نہیں سکتا ہوں کہ وہ کیا کیا چیزیں مجھے بتائی اس نے، کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے دفاتر میں، جب وہ اپنا حق لینے گئی ہیں مختلف دفاتر میں، اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. پھر اس نے کہا کہ آپ کو یہ نہیں پتا، آپ تو آپ کے بچے ہوں گے، آپ خوش ہوں گے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہمارا دن کیسے گزرتا ہے. آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ہر رات جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں
تو ہم پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا جب ہم رمضان میں ہوتے ہیں, جب افطاری کا وقت آتا ہے تو ہم افطاری کیسے کرتے ہیں, آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. اور مجھے ایک اور بچے کی یاد آتی ہے, اس کے والد رمضان میں شہید ہو گئے تھے, تو ابھی ایل ایس بھرتی ہو گیا, ڈپلوما کیا تھا اس نے. تو 2 سال بعد اس نے مجھے بتایا اپنے والد کے ڈیتھ کے بعد کہ سر آپ کو پتہ ہے, میں نے اس کو آفس بلایا تھا کسی کام کی وجہ سے, مجھے کہتا ہے آپ کو پتہ ہے سر, میرے 2 چھوٹے بھائی ہیں جو 7ویں میں پڑھتے ہیں, ایک 5ویں میں پڑھتا ہے. میں عید کی نماز کے لیے ان کو مسجد نہیں لے کے جاتا, ان کی اجازت نہیں ہے عید کی نماز پڑھنے کی. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں سر جب ہم جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو سارے بچے اپنی والدین کے ساتھ حق کرتے ہیں, تو میرے بچے بھائی روتے ہیں, تو میں ان کو لے کے نہیں جاتا. تو یہ حالت ہوتی ہے ان کی. اور یہ سارا کچھ ہم یہ سارے لائن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ غلطیاں دہراتے ہیں, جو بڑی افسوس کی بات ہے. ہمیں سبق لینا چاہیے. یہ واقعات نہیں ہیں جو حادثات ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیے سبق, یہ لیسن ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے, سکھاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو یہ جو میں نے یہ چیزیں نکالی ہے, اس وجہ سے نکالی ہے کہ یہ ہمیں ذہن نشین کرے کہ اس کا نقصان کس کو ہے. یہ ہماری جو بچے ہیں جس کو ہم پیار کرتے ہیں اور جن کے لیے ہم یہ ڈیوٹی کرتے ہیں, اتنا خطرناک کام کرتے ہیں, تو ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جب صبح آتے ہیں ایچ ٹی پہ چڑھتے ہیں, نہ ہی ٹیسٹ کرتے ہیں اور نہ ہی گراؤنڈز لگاتے ہیں, نہ ہی پی پی پہنتے ہیں, اوپر چڑھتے ہیں اور پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. یہ جھوٹ کے دعوے ہیں. اگر کوئی بندہ سچ کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اپنے بچوں سے محبت ہے, تو وہ بچوں کے لیے شام کو سیف گھر بھی جائے گا, وہ پوری اپنی تیاری کر کے جائے گا. تو یہ جو غلطیاں ہیں اس کو ہم نے دہرانی نہیں ہے, وہ غلطیاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ 2 سلائیڈز ہیں, اور یہ تمام جو آپ نے, میں سٹارٹ میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی, وہ اسسٹنٹ لائنمین کی جس کا ہاتھ کٹا تھا, انگلیاں کٹی, یہ ساری غلطیاں اس نے کی تھی. یہ ساری ایک ہی ایکسیڈنٹ میں یہ ساری غلطیاں آپ کو ملیں گی. نمبر 1, کام سے پہلے جاب بریفنگ کرنا, اس کو پتہ ہی نہیں جاب بریفنگ کیا ہے, وہ ایسے ہی گیا ایچ ٹی پہ. اسسٹنٹ لائنمین کے ایچ ٹی لائن پہ کون سا کام جی؟ کس نے اس کو اجازت دی ہے؟ کون سے قانون نے کیا اسسٹنٹ لائنمین سائڈ پہ اکیلا جاؤ ایچ ٹی پہ کام کرے؟ ایل ایس نہ ہو, پی ٹی ڈبلیو نہ ہو. دوسرا جی, ایچ ٹی لائن پر بغیر ورک پرمٹ کام کرنا, اس نے کوئی پرمٹ نہیں لیا تھا, اس نے ویسے ہی چڑھ گیا. تیسرا جی, ایچ ٹی لائن کو فون کے ذریعے بند کرنا. فون کے ذریعے بند تھا جی ایل ایس نے, کیونکہ 500 میٹر بہت دور تھا اس کے لیے پڑتا نا, گاڑی بھی نہیں تھی اس کے ساتھ, جانا بہت مشکل تھا. مجھے یاد آ گئی اس کے, جب میں اس سے کویسچنیئر کر رہا تھا اس ایل ایس سے, میں نے کہا تم کیا کام کر رہے تھے, کون سا ایسا ضروری کام تھا جو اسسٹنٹ لائنمین آپ کو اس کو اکیلا بھیج دیا. مجھے کہتا ہے کہ سر ایکسچینج سے آپ کا فون آیا تھا اور بڑی ضروری انفارمیشن مجھے تیار کرنی تھی, بڑی جو ہے ارجنٹ تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی مانتا ہوں. میں نے کہا پھر کیا ہوا جب ایکسیڈنٹ ہوا؟ کہتا ہے سر میں جیسے ایکسیڈنٹ ہوا نا, میں فوراً گیا ہوں گریس اسٹیشن والوں کو گالی دی ہے, اس سے میں نے جھگڑا کیا, پھر گیا ہوں سائڈ پہ, اس کو میں نے اٹھا کے میں نے ہسپتال پہنچا. میں نے کہا تب جب وہ کام سے گئے, تب یہ پہلے کرنا چاہیے تم. اگر تم پہلے سے 5 منٹ نکال کے گریڈ چلے جاتے نا, پراپر پی ٹی ڈبلیو لے لیتے, تو آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت پھر نہ پڑتی. تو یہ فون سے یہ پی ٹی ڈبلیو لینے کا پتہ نہیں کب ہم اس کو اس سے جان چھوڑائیں گے اپنی, اور لوڈ شیڈنگ کے سہارے یا اس کے دوران کام کرنا. یہ اس حادثے میں آپ کو ملے گا کہ لوڈ شیڈنگ تھی اور وہ کام کر رہا تھا. ایل ایس کے عدم موجودگی میں کام کرنا, وہ بھی وہاں بھی ایل ایس موجود نہیں تھا. یہ کوئی بھی لائن مین, یہ پریسیڈنٹ ہے, یہ رول ہونا چاہیے, کوئی بھی لائن مین اتورائز نہیں ہے ایچ ٹی لائن پر کام کرنے کے لیے جب تک ایل ایس نہ ہو ساتھ میں. کسی کو اجازت نہیں ہے. عارضی حفاظتی گراؤنڈنگ لگانے سے پہلے لائن کو ٹیسٹ کرنا, اس نے کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں کیا تھا. عارضی حفاظتی گراؤنڈنگ کا استعمال نہ کرنا, اس نے کون سا عارضی گراؤنڈنگ استعمال کیا تھا جی؟ آگے عارضی حفاظتی گراؤنڈنگ کو غلط طریقے سے استعمال کرنا جس طرح اس نے کیا تھا. یہ کرتے ہیں ہم ضرور, اپنی طریقے ایجاد کیے جی. کوئی کہتا ہے 2 سٹینڈ نکالو بس آپس میں شارٹ کر دو, پتہ نہیں ایک اور چیز ہے مجھے چین, لائف سیونگ چین, جس کو میں لائف کلنگ چین کہتا ہوں جی. لائف سیونگ چین اٹھاؤ اور اس کو پینکو اوپر, یہ کون سا طریقہ ہے جی گراؤنڈنگ کا؟ اب لائف سیونگ چین کی کون سی کرنٹ کیپیسٹی کسی نے چیک کی کہ وہ فالٹ کرنٹ کو برداشت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, اور وہ جو کنیکشن بناتے ہیں لائن کے ساتھ کنڈکٹر کے, وہ کون سا کنیکشن ہے, پتہ نہیں کس طرح کا ڈیزائن ہے. حفاظتی آلات کا استعمال نہ کرنا, یہ بہت بڑی بری عادت ہے ہم سب میں کہ ہم بالکل استعمال نہیں کرتے ہیں. خراب ناکارہ حفاظتی آلات کا استعمال کرنا, اس کی بڑی پیاری سی مثال مجھے یاد آ گئی. میں دفتر سے آ رہا تھا چھٹی کر کے, تو مین روڈ پہ جا رہا تھا, 2 لائن مین کام کا, ایک ایل ایم فرسٹ اوپر ہے, ایل ایم 2 کے نیچے کھڑا تھا. تو میں گاڑی روکی, میں نیچے اترا. مجھے بڑی خوشی ہوئی, اس نے ہیلمٹ پہنا ہے, دستانے پہ ایل ٹی پہ کام کر رہا ہے, دستانے پہنے, بوٹس پہنے. میں اس کی تصویر کھینچی, اور وہ جانے والا بندہ تھا. میں نے کہا یار اس کو, وہ ڈر گیا, کہتا ہے سر کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا, کام ختم کر کے آرام سے آ جاؤ, میں یہیں کھڑا ہوں.
मुझे आपसे 2 मिनट बात कर। मैंने कहा उसको थोड़ा सा शाबाश दो, तुमने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। जैसे वो नीचे उतर रहा था और नीचे उतरा मेरे पास आ, मैंने उस वैसे ही छेड़ने के लिए उसको, उसकी गाड़ी भी साथ खड़ी थी, मैंने कहा जफर जरा ये ग्लव्स तो दिखाना, कौन से ग्लव्स हैं, क्योंकि 3 दिन पहले उनको नए ग्लव्स इशू हुए थे, मुझे पता था कि इनको नए ग्लव्स मिले। जैसे उसने ग्लव्स उतारे ना जी, तो अंदर रबर के ग्लव्स फटे हुए, पुराने फटे हुए, हर जगह से फटे हुए। मैंने कहा ये क्या है? कहता है नहीं सर वो गलती से वो नए ग्लव्स जो गाड़ी में पड़े साथ ही पड़े हैं, मैं भूल गया इस्तेमाल करना। तो ये तो हमारी आदतें हैं कि हमें मिले भी ना, पहले कहते हैं हमें मिलती नहीं है, जब हमें प्रोवाइड हो जाती है फिर हम उसको इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, खराब को इस्तेमाल करते हैं। करीब गुजरने वाली लाइनों पर वर्क परमिट ना लेना बहुत ज़रूरी है। पूरा ग्रेड बंद हो, 3 फीटर नहीं बंद होना है बंद हो, 10 फीटर नहीं बंद होना है बंद हो, लेकिन आपकी सेफ्टी होनी चाहिए, उसके बाद काम करना चाहिए। अपनी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को गैर ज़रूरी तौर पर पोल या कंडक्टर के साथ टच करना, ये बहुत बुरी आदत है। बेल्ट लगाते हैं, उसके बाद अपना पाँव पोल के अंदर डाल देते हैं मजबूती के लिए। तो ये बूट्स इसलिए हैं कि जब आप बूट पहनेंगे तो आपका जो बूट वाला हिस्सा है वो पोल के साथ टच करेगा, आपका जिस्म अर्थ से मतलब आइसोलेट होगा, इंसुलेटेड होगा। जब आप पोल में पाँव डालते हैं तो करंट नहीं तो उसी रास्ते से गुजर जाना। तो वो कौन सा तरीका, या क्रॉसआर्म के ऊपर चढ़ के बैठ जाना, लेट जाना कंडक्टर के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। और सबसे आखिर में जो हादसे में फूट की भरी हुई थी ये गलती, कारकुनान और सुपरवाइजरी स्टाफ के दरमियान बर वक्त या राब्ता की कमी, कम्युनिकेशन बड़ा है जी, कम्युनिकेशन गैप बहुत बड़ा। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले मैं मैदान गया हूँ, एक हादसा हुआ था, नॉन फेटल एक्सीडेंट, उसको कवर करने के लिए मैं काम ही मेरा ऐसे तरस सोसाइटी वाला कि मैं उनके पास जाता हूँ ताकि उनकी हालत पूछ सकूँ क्या उनको तकलीफ है। नॉन फेटल एक्सीडेंट हुआ था, उसका हाथ कटा। मैंने उसको कहा था क्या हुआ है, कहता है जी प्रॉपर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में PTW था और 2 जगह पे हम काम कर रहे थे, एक जगह पे LS खुद मौजूद था, मुझे कहा कि तुम यहाँ इस जगह पे काम करो और ग्राउंडिंग लिस्ट दे जाओ। जो भी ग्राउंडिंग लिस्ट उसके साथ थी उसने ले ली और मुझे बताया गया था कि 3 बजे तक जो है वो हमने काम खत्म करना है, परमिट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये कहता है कि मैं 2:45 बजे मैंने काम खत्म किया, मैं नीचे उतरने वाला, मैंने ग्राउंडिंग सेट्स उतारी और मैं नीचे आ रहा था कि अचानक बिजली चालू होगी और मुझे झटका लगा। अब किसी को ये तौफीक नहीं हुई, LS की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब उसने 2-3 जगह पे डिप्यूट किए हैं बंदों को, जब वो फिर चालू करेगा तो पूछेगा नहीं बंद काम खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, कोई कम्युनिकेशन नहीं। फिर इसको मैंने कहा LS की छोड़ो, LS को तो चलो तुम्हारा दुश्मन था, उसने तुम्हें मारना चाहा, तुम किसके दुश्मन थे? तुमने पूछा उससे कि सर 2 बज गए हैं कब तक है, आपने भी जहमत नहीं की। तो ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना, ये बड़ा मसला बनता है। तो ये जो इसके अलावा बहुत टेक्निकल वजूहात हैं, इसमें बहुत सारी बहस हो सकती हैं, लेकिन वो गलतियां मैंने दोहराई हैं जो मैंने नोट की हैं कि 70 फैमिलीज को मैंने कवर किया है। तो ये गलतियां वहाँ पे हर जगह पे मौजूद होती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं। तो इनको हमने जो है उनको निगलेक्ट करना है, अपनी जो है काम के तरीकों से इनको निकालना है। अच्छा जी, बाकी एंड पे कुछ स्लाइड्स हैं जो इक्विपोटेंशियल बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग का जो तरीका है उसमें चंद चीज़ें याद रखने के लिए मैंने लिखी हुई हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को जब ग्राउंडिंग लगाते हैं कौन कौन सी चीज़ों को अपने जहन में रखना है। मतलब डिस्कनेक्टेड फ्यूज या TF या कोई एग्जाम्पल के पहले वाला दिखाएं जी, आगे स्लाइड जाएं जी। एक एग्जाम्पल जो बाकी आप चेक कर लीजिएगा बाद में। जिस तरह पहले नंबर पे लिखा है कि डिस्कनेक्टेड फ्यूज TF या कुल एग्जाम्पल को जहन में रखें। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे आप लाइन को बॉन्ड करते हैं, 3 फेजों को आपस में बॉन्ड करते हैं, और जहाँ पे पोल है, जहाँ पे आप खड़े होकर पोल को बॉन्ड करते हैं, तो इस बीच में कंडक्टर के बीच कोई कटा हुआ जंपर ना हो, कोई लूज कनेक्शन वहाँ पे ना हो, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगी, वो टेस्ट ड्रॉप होगा। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसमें इसमें डाली हुई हैं, और उम्मीद है कि जो मैं कहना चाह रहा था मैं कोशिश की कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूँ। उम्मीद है आपने उसको समझे होंगे उसको। और यहीं तक मेरी प्रेजेंटेशन थी। आगे अगर कोई किसी के जहन में कोई भी सवाल हो तो मैं हाजिर हूँ आपके। ये हमारे शुरुका जो बैठे हुए हैं और ऑनलाइन मौजूद है, तो प्लीज कोई अगर क्वेश्चन हो प्लीज पूछिएगा। अपना तारुफ करवाइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंचार्ज हूँ नेपरा पे। ये जो सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में आपने बताया, इसमें एक चीज़ जो है ना वो उसकी कमी है कि सबसे पहले ये होनी चाहिए कि स्किल्ड वर्कर होना चाहिए।
जो स्किल्ड वर्कर होगा वही इन सेफ्टीज का ख्याल करेगा। बिल्कुल मेरे ख्याल में सर ये थोड़ा सा मुझे 100% इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है, क्योंकि लाइनमैन का जो प्रोफेशन है वो आप सबको पता है कि जो दुनिया में 10 खतरनाक तरीन प्रोफेशन है उसमें ये प्रोफेशन भी शामिल है। तो ये आम बंदा कर ही नहीं सकता जो स्किल वर्कर है। और ये मैंने स्टार्ट में कहा कि या आपके हवाले से मैंने ये स्टार्ट में शायद थोड़ा सा इसको इंडिकेशन दी थी कि बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, सबसे उसमें ट्रेनिंग की भी मैंने कहा मैं ट्रेनिंग से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग की हम बहुत बड़े फॉल्ट है, फ्लॉज है ट्रेनिंग में। हमारी ट्रेनिंग जो है स्किल ओरिएंटेड है ही नहीं सिरे से, तो उस पर भी ध्यान होना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं 100%। हॉल में मौजूद कोई और क्वेश्चन प्लीज, या ऑनलाइन मौजूद कोई क्वेश्चन प्लीज। मोहम्मद हनीफ फ्रॉम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन। थैंक यू शफीक साहब, बड़ी डिटेल प्रेजेंटेशन थी। और इससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि आपने हमारे अपनी लैंग्वेज में, और हमारे जो लोग समझने के लिए, इंजीनियर तो फिर भी इंग्लिश समझ लेते हैं, हमारा जो लाइन स्टाफ है उसके लिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन मेरे ख्याल में आज तक मैंने सुनी। और माशाल्लाह सारे टॉपिक्स आपने कवर किए। और ख़ासकर सुहेल साहब का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जो अब आज हम ग्लव्स के हवाले से आज बात हुई, पंक्चर ग्लव्स जो यूज़ कर रहे थे। हमारी एक एवेल्यूशन की है इन्होंने CNPGS की। इन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप अपने इलेक्ट्रिक ग्लव्स जो है ना, जो कि यकीनन आपके पास स्टोर में पड़े हैं, तो इनको दोबारा टेस्ट कराएं। और इनकी एडवाइस पे हमने टेस्ट कराए, तो हमारे जो लोकल मेड ग्लव्स थे उसमें से हमें 4 ग्लव्स पंक्चर्ड मिले। ठीक है, तो ये एक हर जगह पे ये पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। और जो स्टैंडर्ड या नेपरा सेफ्टी कोड कहता है कि हर 6 महीने के बाद आप इसको टेस्ट करें। उसको मेरी गुजारिश होगी जो सुन रहे हैं तो उसको फॉलो करें, ये सेफ्टी के लिए। और ह्यूमन लॉस अगर हो गया तो उसका कोई मेकअप बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू जी। ऑनलाइन अगर जो आजाद मौजूद है, अगर क्वेश्चन पूछना चाहे प्लीज। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थोड़ी सी मैं गुजारिश करना चाहूँगा ये एंड पे, उसके बाद फिर हम बाकी प्रोग्राम करेंगे। अच्छा, ऐसा है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और जो लाइनमैन जो जॉब है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हमारे पास यहाँ पर नहीं है, बाकी मुल्कों में भी है। जो हमारे हमसाय ममालिक में वहाँ भी यही हालत है, और रोज़ वहाँ पर भी हादसा हो रहे हैं हमारे हमसाय ममालिक में। बाकी रह गई बात दुनिया भर में जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन वो है सेक्टर है, वहाँ पर लाइनमैन भी है, लेकिन वहाँ फर्टिलिटी और नॉन फैटल एक्सीडेंट्स रेट न होने के बराबर है। मैं आयरलैंड का डाटा मुसलसल चेक कर रहा हूँ, यूके का चेक कर रहा हूँ, यूरोप का चेक कर रहा हूँ, यूके और बाकी उसका यूएस का, कनाडा का। वहाँ पर पिछले 3-3, 4-4 सालों से घरों में भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। इन्होंने अपना सिस्टम इतना, घरों में अंदर की इंस्पेक्शन, ग्राउंडिंग, हमारे तो घरों के अंदर भी अर्थिंग और वो वगैरह मौजूद नहीं है। और लाइनमैन तो एक टेक्निकल वो है, एक प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल बंदे हैं वो जो काम करते हैं, तो वो तो खिलाड़ियों जैसे काम करते हैं, अनाड़ियों जैसे तो काम करते नहीं है, तमाम प्रोटेक्शंस को यूज करते हैं वर्क परमिट के साथ। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये जो जितने भी एफर्ट्स हो रहे हैं नेफ्रा के प्लेटफॉर्म पे और डिस्कोज में भी, अगर हम वो ये प्रिकॉशंस को इम्प्लीमेंट करेंगे और अडॉप्ट करेंगे और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह हम भी 0 फर्टिलिटी रेट अचीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अब मैं सुहेल साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आएं और हमारे गेस्ट स्पीकर को सर्टिफिकेट पेश करें। मैं यहाँ मौजूद तमाम शुरका का बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ, और जो हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं उनका भी। और इसी के साथ इस प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। यहाँ पर मौजूद तमाम शुरका से गुजारिश है कि ग्रुप फोटो के लिए तशरीफ लाएं।